محترمہ اجالا مغل صاحبہ اور باقی تمام سامعین کرام جو اس سچ کا سفر کے پلیٹ فارم پر میری بات سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا جو وقت دیا تھا اس کے مطابق 2 بج گئے ہیں، میں حاضر ہو گیا ہوں اس وقت۔ تو پہلے تو میری گزارش ہے کہ محترمہ اجالا مغل صاحبہ مجھے بتا دیں کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ دوسری بات میری طرف سے یہ ہے کہ میرے پہلے جو 3 انٹرویو ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے اگر کسی سامنے کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ مجھے سوال میرے سامنے پیش کیا جائے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ تو اگر کوئی سوال نہیں ہوگا تو پھر جیسا کہ محترمہ اجالا مغل صاحبہ کہیں گی اس کے مطابق میں اپنی زندگی کے حالات میں سے کچھ واقعہ بیان کروں گا۔ تو میں انتظار کر رہا ہوں محترمہ اجالا مغل صاحبہ کا کہ وہ مجھے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گروپ کے معزز دوستو، جیسا کہ اوپر اناؤنسمنٹ لگائی جا چکی ہے تو یہ پروگرام جو ہے یہ اس کی اس کا پارٹ 4 ہے جی۔ تو آج ہم اس کا پارٹ 4 کریں گے۔ اس میں محترم جنبا صاحب اپنی زندگی کے اور بعض پہلوؤں سے اور اپنے دعوے کے حوالے سے مختلف اینگل سے بات چیت کریں گے، اور اگر کوئی سوال ضروری ہوا بیچ میں تو میں پوچھ لوں گی، ورنہ ہم سوالات کا سیشن بعد میں رکھیں گے کیونکہ بعض اوقات پروگرام کے دوران بھی سوال آ جاتے ہیں۔ اب میں جنبا صاحب کی پہلے آڈیو جو آئی ہے وہ سن لوں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ جی محترم جنبا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ وقت پہ تشریف لے آتے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی کوالٹی ہے اور کسی کو انتظار نہیں کرواتے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، سوالات بعض تو ہوتے ہیں وہی گھسے پٹے سوال ہوتے ہیں پیش گوئی مسلم موعود کے متعلق، جس پہ آپ بے حساب خطبے دے چکے ہیں، لہٰذا بعض لوگ شاید ایسے سوال اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کو اسی چکر میں الجھائے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو اپنی بات کرنے کا اور جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ تفصیل سے کہنے کا موقع ملے، اس لیے ایسے سوالات کو میں اگنور کر دیتی ہوں۔ پہلے بھی آتے رہے ہیں تو وہ تو ان کے لیے جس کو واقعی شوق ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتا ہے اور آپ کے خطبات سن سکتا ہے، تو اس کو اچھی طرح ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا۔ یہاں وہی پرانی قصہ دوبارہ چھیڑنا، اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ اسی گول چکر میں بار بار گھمایا جائے۔ ہاں، ایک سوال جو ہے وہ کسی بہن نے بھیجا ہے، وہ میرے نزدیک آپ سے پوچھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا آپ توقع کر رہے تھے جب آپ جماعت احمدیہ میں تھے کہ یہ جب آپ دعویٰ کریں گے کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے وہ مسلم موعود نہیں تھے بلکہ میں وہ مامور من اللہ ہوں جس کے آنے کا حضرت مسیح موعود نے پیش گوئی کی تھی، تو اس دعوے کی وجہ سے کیا آپ توقع کر رہے تھے کہ آپ کو فوری طور پہ جماعت سے الگ کر دیا جائے گا، یا آپ کا خیال تھا کہ اس پہ یہ بیٹھ کے آپ سے اطمینان سے مفتیان وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے بات چیت کریں گے؟ اور دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایسا ہو گیا اور آپ کو جماعت سے آپ کا مقاطعہ اور اخراج وغیرہ ہو گیا، تو پھر آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا، بچوں کا، بیگم صاحبہ کا فوری طور پر کیا رویہ تھا؟ تو اس کا پلیز جواب دیجیے گا۔ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، یہ جو میں نے سوال سن لیا ہے کسی بہن کا ہے، تو اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارا جو واقعہ ہوا، مرزا طاہر صاحب نے جب قیادت سنبھالی جماعت احمدیہ کی مرزا ناصر احمد کے وفات کے بعد، تو اسی 1983 کا دسمبر کا جو جلسہ ہوا تھا اسی میں ان کی ایک نظم پڑھی گئی تھی، مرد حق کی دعا۔ تو وہ میں نے بھی جلسہ سنا تھا، تو اسی وقت میرے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ تو جیسے جیسے یہ نظمیں کہتے جاتے تھے جماعت میں تو میرے تک بھی پہنچ جاتی تھی، تو مجھے اللہ تعالیٰ ان کی جو نظمیں کہہ رہے تھے ساری حقیقت مجھے بتلا رہا تھا ساتھ ساتھ۔
تو اور اس کا میرے دل میں ایک یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مرزا طاہر احمد کو ویسے ہی پکڑ لیا، یعنی یہ جو باتیں اپنے منہ سے کہہ رہا ہے اللہ نے اس کی سب تصویر میرے پر ظاہر فرما دی ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے مرزا طاہر احمد کے آگے پھر کھول کے رکھی ہوئی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ جب خدا نے اس کو پکڑ لیا کہ ایک آئندہ آنے والے شخص کی اپنے جو نظمیں ہیں نثر میں پیغام دے رہا ہے جماعت کو، اب جس موعود وجود کا یہ پیغام دے رہا ہے وہ تو آگے کھڑا ہے جماعت کے آگے، اور اس کے بھی آگے کھڑا ہے، تو یہ کس طرح بھاگے گا؟ بہت مشکل تھا، میرے اندر ایک یقین تھا کہ اب عمومی طور پر تو جب بھی کوئی مرسل آتا ہے کسی قوم میں اس کا شدت سے انکار کیا جاتا ہے، لوگ نہیں مانتے اس کو، کیونکہ لوگوں کی دکانوں پر حملہ ہو جاتا ہے جو بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں مذہب کے نام پر۔ تو اب مرزا طاہر کے آگے یہ جو میری کتاب غلام مسیح الزمان کا پہلا حصہ اور آخری جو باب ہے امام وقت کی حیرت انگیز بشارات، وہ سب سامعین پڑھیں، الغلام.com پر ہے، تو وہاں پر اتنی کے اشعار، ان کی باتیں جو ہیں میں نے اس کے آگے رکھ دی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو، تو وہی وہ وجود ہے کہ جس کی آپ بال واسطہ رنگ میں آپ منہ سے باتیں کہہ رہے ہیں جب کو آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے بتا رہا ہے، مجھے ہی معمور فرمایا ہے۔ تو مجھے یقین تھا بہت کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ہے، کیونکہ اس کی باتیں ہی میں اس کے آگے رکھ رہا ہوں، یہ اپنی باتوں سے کیسے بھاگے گا؟ مجھے بہت یقین تھا کہ مجھے امید ہے کہ اتنا تقوی اس میں ہوگا مرزا طاہر احمد میں کہ اب اس کو حقیقت کو مان لینا پڑے گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ بندہ اس کے آگے میں کھڑا جب ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک خاندانی گدی جو تھی، جو اس کے باپ نے جھوٹ بول کر جھوٹے دعوے مسلم موت کر کے اور قیادت پر مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے مرزا غلام صاحب کی الوصیت کو نظر انداز کر کے اس نے کام کیا تھا سارا، تو وہ گدی چھوڑنی اس کے لیے بہت مشکل تھی مرزا طاہر کے لیے، اس لیے وہ بے بس ہو گیا اور دنیا کی طرف جھک گیا، اس نے سچائی کا انکار کیا۔ تو پھر 10 سال خاموش رہا، تو میں بھی خاموش رہا اور اللہ کے اذن کے ساتھ ہی خاموش رہا۔ تو بہرحال پھر جب وہ فوت ہوا، آخری میرا لیٹر جو ہے میں نے جب لکھا تھا اس کو، جب اس نے منہائم میں میرے متعلق بغیر نام لیے کچھ غلط باتیں کہیں کہ جرمنی میں بھی ایک مسلم موت کا دعوے دار ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا ایسے دماغ ہے فلانا، تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو تیسرا خط لکھا تھا، وہ الغلام.com پر لیٹر سیکشن میں موجود ہے، پڑھیں، اس کا جواب بھی پھر پڑھ لیں، بڑی دیر کے بعد اس نے پھر جواب مجھے دیا، کیونکہ وہ پڑھ گیا تھا بھی بندہ تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اب وہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ بشیر الدین محمود کے دعوے کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت ان کے پاس کیا ہے؟ صرف ان کے پاس طاقت ہے نظام کی شکل میں، تو اس طاقت کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے منہ بند کیے ہوئے ہیں اور ظلم ڈھایا ہوا ہے۔ تو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے بیچارے جہاں کہاں جائیں؟ ان کے آباء و اجداد نے مرزا صاحب کو مانا، اس کے لیے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، ان کی نسلیں دیتی آ رہی ہیں، وہ جائیں کہاں؟ اسلام سے ان کو ویسے ہی دور کر دیا، اور آگے پھر ان کی اپنی وہ نظام ہے اس میں پھر چلایا ہوا ہے۔ تو میں بہن کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا یقین تھا کہ مرزا طاہر کو اللہ نے ہی پکڑ لیا ہے، تو میں جو باتیں اس کی آگے رکھ رہا ہوں، تو یہ کیسے بھاگے گا؟ لیکن وہ عجیب، وہ ایسا انسان تھا، دنیا دار آدمی تھا کہ آپ ساری دیکھیں تفصیل، میرا دعویٰ دیکھیں وہ سارا، وہ اپنی 1997 میں مرزا منصور جو ان کا تھا کزن تھا، ان کی وفات کے بعد ہی اس نے اپنی گدی کو کے حوالے سے مرزا مسرور کا بالواسطہ نام لے دیا تھا، یعنی اپنی مل سے فرار جو بنی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں مل سے انتخاب، اس میں کہہ دیا تھا کہ میں چلتا ہوں میری جگہ بیٹھ۔ یہ ساری باتیں میں نے بار بار بتائی ہوئی مضمونوں میں، لیکچروں میں اور خطبات میں، تو یہ اشارہ اس نے اس مزے سے فرار کو دے دیا تھا کہ میرے بعد مرزا مسرور میری جگہ پر بیٹھے گا۔ تو بہرحال اس نے وہ تگو دو شروع کر دی، جب میرے خط پہنچے شروع ہو گیا، دعویٰ میرا اس کے آگے آ گیا تو وہ بھاگ نکلا۔ تو بہرحال مجھے ویسے یقین تھا کہ یہ بندہ اب کسی طرح سے جا نہیں سکتا، لیکن شرط یہ تھی کہ اگر اس کے پاس کوئی تقویٰ ہوتا، تقویٰ تو ہے ہی نہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو میں نے ریسرچ کیا ہے یہ دنیا دار لوگ ہیں، مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر انہوں نے قبضہ کیا، جماعت پر قبضہ کر کے انہوں نے اپنی دنیا دین کے بھیس میں کماتے پھر رہے ہیں۔ بہن کے پہلے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا ہے، مجھے بہت یقین تھا بھی یہ بڑا مشکل ہے مرزا طاہر سے اب بھاگنا، لیکن وہ دنیا دار تھا، وہ بھاگ گیا۔ بہرحال یہ ایک بات تو ہو گئی۔ دوسری بات، میری بہن نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کی اہلیہ یا بچوں کا کیا رویہ تھا جب آپ کا اخراج اور مقاطع ہوا، تو اس حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب سب سے پہلے جنوری 2004 میں آپ غالباً وہ نیوز نمبر 4 ہے، اس میں میرے اخراج اور مقاطع کی تفصیل ہے، انہوں نے سب سے پہلے 7 غالباً جنوری تھی
میرا انہوں نے بغیر کوئی بات کیے میرا اخراج و مقاطعہ کر دیا کہ میں نے الغلام.com کے ذریعے اپنا موقف جو ہے، اپنا نقطہ نظر، اپنا دعویٰ جو لوگوں کے آگے رکھ دیا، پبلک میں لے آیا ہوں. تو میرا اخراج مقاطعہ کیا. اس کے بعد پھر میری اہلیہ کو صدر جو تھی کیل کی لجنہ کی، اس نے فون کیا. تو اس نے بات کی اور اس کو بہکانے کی کوشش کی کہ غفار کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، ورنہ آپ بھی جماعت سے نکل جائیں گی. اچھا محترم جمبا صاحب، یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب غلام مسیح الزمان ان کو بھجوائی اور باقی تفصیلات وغیرہ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا انہوں نے وہ سب کچھ پڑھا ہوگا؟ جبکہ میرا مطلب ہے اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ خطوط تک جو ہوتے ہیں وہ بھی نچلا عملہ ہی پڑھ لیتا ہے اور ان کو بس بتا دیتا ہے اور اس کے بعد وہی ان کا جواب وغیرہ لکھ دیتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اس وقت اتنا ٹائم نکالا ہوگا کہ وہ سارے جو بھی آپ کے دعویٰ جات ہیں وہ سب پڑھے ہوں؟ اور اگر وہ اس وقت کتاب کی شکل میں تھی غلام مسیح الزمان یا جس بھی شکل میں تھی، تو انہوں نے اس کا تفصیلی مطالعہ کیا ہوگا. اور آپ کو کیسے کوئی 1% بھی یقین تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دعوے دار ہو اور اگلے لوگ جو ہیں وہ سنتے ہی اس کے اوپر ایمان لے آئیں؟ تو یہ تو میرا مطلب ہے تاریخ میں ہی کبھی نہیں ہوا تھا. میری اہلیہ نے اس وقت کی لجنہ کی صدر کو کہا کہ دیکھیں میرے خامند کے 2 سوال ہیں، جماعت اس کا صحیح جواب دے دے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میرا خامند بھی ہے. باقی جماعت مجھے اخراج کرتی ہے یا کیا کرتی ہے، جب تک میرے خامند کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے تو میں اپنے خامند کے ساتھ ہوں، میرے بچے بھی، ہم سب اس کے ساتھ ہیں. تو باقی اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ لجنہ کی صدر نے آگے رپورٹ کی ہوگی، امیر جو ہے ہمارا شلیسوی گولسٹائن صوبے کا یا ریاست کا، وہ کولمبس خان تھا، آج کل مجھے نہیں پتا کون ہے. کولمبس خان نے پھر مجھے فون کیا کہ کیا میں آپ کی اہلیہ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل کر لو. تو میں بھی وہیں تھا، تو میں نے فون اپنی اہلیہ کو پکڑا دیا. تو اس نے کولمبس نے بات کی کہ آپ نے جماعت کے ساتھ رہنا ہے یا اپنے خامند کے ساتھ. یعنی دھمکی، مطلب کہ دیکھو نا، یہ روتے ہیں کہ 1974 میں ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا. بندہ ان سے پوچھے کہ تم اپنی جماعت میں اپنے احمدیوں کے ساتھ کیا رویہ تمہارا، کیا سلوک ہے تمہارا، انسانوں والا ہے؟ تو میرے اہلیہ نے پھر اس کولمبس خان کو بھی یہی کہا، بڑے ادب سے کہا کہ دیکھیں میرے خامند کے جو سوال ہیں ان کے جواب دیجیے. اگر آپ اس کو مطمئن کریں گے، ٹھیک جواب دے دیں گے، تو میں بھی آپ کے ساتھ، میرا خامند بھی، ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا تو آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اس نے، کولمبس خان صاحب نے کہا کہ جو ہم نے جواب دینا تھا وہ دے دیا. وہ یہی تھا کہ مجھ پر دھمکایا گیا تھا، مجھے ڈرایا گیا تھا، میری جاسوسی کی جاتی تھی 10 سال سے. 1993 سے ہی مرزا طاہر نے کہہ دیا تھا بھی اس پر نظر رکھو بندے پر. تو یہی ان کا تھا، دھمکانا تھا بھی آپ خارج کر دیں گے، کدھر جائیں گے، یہ وہ. لیکن یہ کوئی میرے سوالوں کے جواب نہیں تھے. پر میری اہلیہ نے بالکل صاف جواب دے دیا کہ نہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ تو دھمکانا ہے. بہرحال جب تک آپ جواب نہیں دیتے اس وقت تک میں اپنے خامند کے ساتھ ہوں، میری اہلیہ، میرے بچے بھی. تو اس کے بعد پھر میری اہلیہ نے انکار کر دیا بھی میں اپنے خاوند کے ساتھ ہوں، میرے بچے بھی ہیں. اس کے بعد پھر میری اہلیہ اور میرے بچوں کا بھی غالباً جنوری میں 28 جنوری غالباً ڈیٹ پڑھ لیں، اسی وہ محمود طاہر صاحب لانتی جو جرمنی میں ہے، اموری عامہ کا تھا، نمبردار تھا، آج کل پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اس نے میرے بچوں اور اہلیہ کے بھی اخراج مقاطع کر دیا. کیل میں ہم اس وقت سے رہ رہے ہیں باہر. میرے بچوں کا اسکولوں میں انہوں نے بائیکاٹ کروایا. جو بچے میرے بچوں کے ساتھ پڑھتے تھے انہوں سب نے کہا کہ ہمیں جماعت کی طرف سے منع کیا گیا، ہم نے آپ سے نہیں بولنا. اب دیکھو، میں پوچھتا ہوں اپنے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے جن کا جماعتی مجھے قادیان سے تعلق ہے کہ کیا یہ دینی اور اسلامی رویے ہیں؟ کیا یہ وہ تعلیم ہے، وہ طریقہ کار ہے جو عاصم کا رویہ تھا، یا وہ جو بانی اسلام لائے تھے اس دنیا میں؟ کیا مرزا غلام صاحب کی احمدیت یہی ہے؟ قطر نہیں. میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک عبرت کا نشان نہ دے. میں سب احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ یہ سب محمودیت ہے، یہ بلائے قادیان ہے جس کو نام احمدیت کا دیا جاتا ہے. قطعاً مرزا غلام صاحب کی تعلیم یہاں پر نہیں ہے. یہی تو فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ نام احمدیت کا، نام مرزا غلام کا لیا جاتا ہے، اندر کام چل رہا ہے مرزا بشیر الدین محمود کا، اس کی بلائے دمشق ہے. تو اس بلائے دمشق میں سب ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو طاقت بخشے، ان کو تقویٰ نصیب کرے، جس کے بعد پھر کوئی ڈر خوف کسی غیر اللہ کا نہیں رہتا.
تو اللہ نے مجھے تو وہ تقویٰ دیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں سارا کچھ میں کر رہا ہوں. اللہ میرے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں جو جماعتی یہ قادیان سے جن کا تعلق ہے، اللہ ان کو بھی یہ تقویٰ نصیب فرمائے. جس دن ان کے اندر یہ تقویٰ آ گیا اور وہ کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ یہ دیکھنا یہ بلائے قادیان ریت کی دیوار کی طرح گرے گی تمہارے سامنے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف کمزوری تم میں ہے. تو اس کے بعد پھر میرے بچے باہر پڑھ گئے تینوں الحمدللہ، بڑے اچھے ٹاپ پہ ہیں اپنے سبجیکٹوں میں، اپنے فیلڈ میں. تو اگلا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ کیا آپ کو علم ہے کہ مرزا طاہر نے آپ کی کتاب کو پڑھا ہوگا. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1993 میں جب میں نے اپنا 2 کتابچوں کی شکل میں اپنا مقدمہ مرزا طاہر کے آگے اپریل 1993 میں رکھا تھا، تو 1 مہینے کے بعد ہی وہ میرا کتابچہ لے کے ادھر آ گئے تھے. کوئی پتہ نہیں کچھ جلسہ تھا، خدام الحمدیہ تھا، کیا تھا، نثار کا جو بھی تھا. تو وہاں پر انہوں نے ادھر ہمبرگ میں بھی آئے، تو وہاں پر اس نے میرا کتابچہ دیا وہاں پر لوگوں کے آگے پھینکا. بلکہ وہ نعیم الدین چودھری نعیم احمد صاحب نے مجھے یہ باتیں بتائی تھی. وہ اس وقت ہمبرگ کا وہ قائد تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ مرزا طاہر ہمیں یہ کتابچہ دے گیا ہے، آپ نے یہ لکھی تھی، اتنی بڑی بات آپ نے لکھ دی، یار ہمارے ساتھ بات کر لیتے. تو میں نے اس کو نعیم احمد کو اس کو کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ لوگوں نے مجھے ہمبرگ بلایا تھا، پیشی تھی میری، تو آپ نے ہی کہا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو تو انسان کو کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جانی چاہیے، تو ادھر ادھر سے نہیں بات کرنی چاہیے. کوئی بیماری اگر کسی انسان کے اندر ہے فزیکل. تو میں نے نعیم احمد کو کہا تھا کہ دیکھیے جناب، میں تو پھر وہ سب سے بڑا تمہارا قائد جڑا خلیفہ بنا پھرتا ہے، اس کے وہی ہیڈ ہے نا تمہارا. تو میں نے اپنے آگے مقدمہ اس کے آگے رکھ دیا. تو آج آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے، اس پہ بھی آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو یہ باتیں مہدی آباد میں پھر ہوئی تھی. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ چونکہ وہ مرزا طاہر خود کتابچہ لایا تھا اور ادھر دیکھ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے سب پڑھ لیا تھا، اور بڑا وہ ہوشیار آدمی تھا، پتا تھا کہ یہ کتاب والا کیا لکھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. میرا گمان ہے کہ اس نے پڑھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب کی بات کو کہ اس نے کتنا پڑھا تھا یا کیا تھا. باہر وہ جو کتابچہ دیکھ گئے تھے ادھر، تو پھر اس وقت مشری انچارج عطا اللہ کلیم صاحب تھے. تو پھر میری ادھر مہدی آباد ہے، نہ ہے اس کا پہلا نام تھا، وہ جماعت نے خریدی ہوئی جگہ، اس کا نام مہدی آباد رکھا. وہ وہاں پر مجھے بلایا گیا، مئی جون کی بات ہے غالباً. تو تبلیغ کا انہوں نے کوئی جلسہ کیا تھا، تو مجھے بھی بلا لیا. جو امیر تھا ادھر ہمبرگ کا، ظہور احمد صاحب. تو میں گیا وہاں پر، میرا برادر نسبی تھا میرے ساتھ. تو ہم گئے وہاں پہ، اور نعیم صاحب میں ملا وہاں پہ، نعیم احمد ملا مجھے. میں نے اس سے کہا کہ میں علیل ہوں، آج بخار ہے مجھے، میں آ گیا ہوں آپ کو بلانے پر. تو میری عطا اللہ کلیم صاحب سے بات کروا دی، انہوں نے مجھے بلایا ادھر. تو پھر انہوں نے مجھے یہ باتیں اس وقت نعیم چودھری نعیم احمد صاحب نے کہی تھیں. تو وہ آج کل مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو اور زندگی صحت دے. اور مجھے پتہ میرا رابطہ نہیں کسی کے ساتھ، تو وہ جانتی ہوں گے میری ان باتوں کو. تو پھر میں نے کہا تھا بھی آپ عطا اللہ کلیم صاحب سے کہیں کہ میں غفار عبدالغفار آیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جس سے میرے سے بات کرنی کرو، میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو اس نے پھر چودھری نعیم احمد صاحب نے یہ کہا مجھے کہ آپ لکھ کر دیں، میں ان کو پکڑا دوں گا. تو چودھری نعیم احمد صاحب نے قائد تھا خدام الحمدیہ ہمبرگ کا، تو اس نے مجھے ایک ورقہ دیا، پین تھا میرے پاس تھا یا اس نے دیا، میں نے وہ لکھ دیا محترم عطا اللہ کلیم صاحب سے میں آیا ہوں، تو جو میرے ساتھ بات کرنی ہے وہ کریں. تو اس نے آگے پکڑا دیا. تو پھر عطا اللہ کلیم صاحب نے وقت نکال کے کہا نہیں، میں ان کو بھی غفار صاحب کو بلائیں ادھر. تو میں پیچھے کافی وہ جگہ ہے وہاں پہ، کئی مکان کئی عمارتیں ہیں وہاں پہ، ایک طرف مجھے وہ ایک حال سا تھا، وہاں پہ وہ لے گئے. تو وہاں پہ جب لے گئے تو پہلے ہی وہاں پہ چودھری نعیم احمد صاحب اور ظہور صاحب بھی کھڑے وہاں پر. تو عطا اللہ کلیم صاحب آ گئے، تو وہ داخل ہو گئے، میں بھی داخل ہو گیا. تو ظہور صاحب بھی اور چودھری نعیم احمد صاحب بھی داخل ہو گئے، بلکہ 4 ہی تھے. پھر اس وقت نا اپنا بڑا ایک نیک آدمی تھا اس لحاظ سے، جو میرے ساتھ سلوک عطا اللہ کلیم صاحب نے کیا، وہ بالکل ایک متقی انسان جیسا اس نے کیا. میں حالانکہ وہ بھی جماعت کا ہی بندہ تھا، جو سچی بات ہے تو انسان کو کرنی چاہیے. وہ اب فوت ہو چکے ہیں، میری دعا ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے. اس دنیا میں ایک اس سسٹم میں ہوتے ہی اس شخص نے اکیلے میں بات کی تھی، لیکن اوپن تو نہیں، وہ بھی نہیں کر سکا، کیونکہ ہر انسان ڈرتا ہے اس سسٹم میں، مطلب کہ اخراج کر دیں گے، کدھر جائیں گے ہم لوگ. تو باہر یہ باتیں میں ان کی بتا رہا ہوں، ان کی وہ زندہ نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور وہ یہ بات کہہ کے گئے تھے، وہ میں حلفاً یہ باتیں بتا رہا ہوں. جب وہ حال میں داخل ہوئے، کافی اور ہم کرسیاں میز پڑے ہوئے تھے، تو اندر داخل ہو کے یہ دونوں بھی
ظہور احمد صاحب بھی اور چودھری نعیم احمد صاحب بھی داخل تھے. تو عطاء اللہ کلیم صاحب نے نعیم احمد سے کہا کہ نعیم احمد یہاں پر آپ کا تو کوئی کام نہیں ہے. جی محترم، مجھے جہاں تک خیال ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید عام خطوط بھی یہ لوگ اتنے زیادہ نہیں پڑھتے، بلکہ عملہ پڑھ کے مین بتا دیتا ہے کہ جی یہ ان لوگوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، اس بندے کا یہ مسئلہ ہے، اس نے یہ لکھا ہے. اس کی مختصر سی سمری پیش کر دیتے ہیں اور وہ اس حساب سے کہہ دیتے ہیں اچھا بھائی جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے ان کے لیے تو ایک لگا بندہ مضمون ہوتا ہے، بس وہی آ جاتا ہے، اور باقی کسی نے کوئی بات کی ہو تو اس کے بارے میں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا 2 کتابچے جو ہیں وہ انہوں نے بیٹھ کے پڑھے ہوں گے. نیچے والے عملے نے پڑھ کے بتا دیے ہوں گے کہ یہ ایک بندہ ہے جرمنی میں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس کو کوئی گول مول سا جواب دے دو یا فی الحال خاموش ہو جاؤ. میرا مطلب مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ آپ کو اس کا کیا جواب آیا تھا. تو مجھے جہاں تک خیال ہے کہ اگر وہ سنجیدگی سے اس کو پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو شاید ان کا رویہ مختلف ہوتا. آپ چلے جائیں. تو نعیم احمد تو پھر بات سن کے نکل گیا، وہ نہیں کھڑا ہوا وہاں پہ نا. تو ظہور احمد صاحب وہیں پہ کھڑے رہے. وہ اپنی عمارت کے نشے میں تھے کہ میں امیر ہوں ادھر کا. اس قسم کا تکبر ان لوگوں میں آتا ہے جب عہدیدار بن جاتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کیا بن جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں. تو پھر اصل میں نعیم احمد کو وہاں سے لیکن نکال کر پیغام امیر کو بھی دیا تھا مولانا عطاء اللہ کلیم صاحب نے بھی آپ بھی نکل چلے جائیں، لیکن وہ نہیں گیا. تو پھر محترم عطاء اللہ کلیم صاحب نے ظہور احمد صاحب سے کہا کہ ظہور صاحب آپ بھی چلے جائیں، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں. تو وہ بڑا اس کو آنکھوں بڑا مطلب دیکھ کے نا غصے سے وہ پھر نکل گیا. اس کو جانا پڑا تھا کیونکہ وہ مشین انچارج تو عطاء اللہ کلیم صاحب تھا. اس کے بعد اس حال میں عطاء اللہ کلیم صاحب نے خود کنڈی لگائی اور چڑھائی. پھر سائڈ پہ مجھے لے گیا، وہاں پہ 2 کرسیاں تھیں، ایک چھوٹا سا میز تھا. تو میں کھڑا ہو گیا جا کے. تو میرا خواہش تھی کہ عطاء اللہ کلیم صاحب بیٹھے، بزرگ ہیں میرے، تو اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا. تو وہ بیٹھے نہیں، مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. میرا دل تھا کہ سر آپ میرے بزرگ ہیں، آپ بیٹھیں، میں بھی بیٹھ جاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں. تو میں نے کہا کہ بالکل میں مانتا ہوں آپ کو حکم. میں بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد وہی بیٹھ گیا. انہوں نے یہ بات مجھے کہی اور اس کا میرے غالباً آرٹیکل نمبر 30 میں بھی ذکر ہے alghulam.com پر جو میرے مضمون ہیں. تو انہوں نے مجھے جو کہا میں اس کی میں آگے آڈیو میں بات کرتا ہوں. محترم عطاء اللہ کلیم صاحب نے مجھے کہا کہ عزیزم یہ جو آپ نے ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشو کا تجزیہ اور حقیقت جو لکھا ہے رسالہ، وہ میں نے پڑھا ہے، جو ان کے الفاظ ہیں. تو اس میں یہ جو آپ نے لکھا ہے اس سے تو یہ ملتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ وہ ذکی غلام جو کہ مسلم عود ہے وہ ابھی آیا نہیں دنیا میں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے. تو اور اس سے یہ لفظ اس کے مترشح ہوتا ہے کہ وہ جو ذکی غلام جس کی آپ بات کریں وہی مسلم عود ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ عزیزم اگر وہ آ گیا تو یہ جماعتی احمدیہ کے لیے بہت بڑا ابتلا ہے. میں قسماً یہ باتیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ اگر ان کے پاس کوئی علم تھا تو مجھے سمجھا دیتے وہیں پہ کہ جناب وہ کیسے، وہ تو پیدا ہو چکا ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ آ گیا تو جماعت احمدیہ کے لیے بہت بڑا ابتلا ہے، پہلی بات. دوسرا بیان ان کا سنیے، انہوں نے یہ کہا کہ جیسے کہ مرزا غلام صاحب کے بڑے لڑکے مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا ہے مسلم موت کا اور پوری جماعت مانتی ہے، اور یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. پھر تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ جماعت پوری مانتی ہے، دعویٰ ہو چکا ہے، ہم سب مانتے ہیں، تو اس کے بعد میں نے وہاں پہ ہاتھ کھڑا کیا ان کے سامنے. ہاتھ کھڑا اس لیے کیا، میں نے ان کو بتانا تھا کہ میں نے اپنے اس رسالے میں لکھا ہے کہ مرزا غلام صاحب نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے کہ اگر میں اپنے کسی بیٹے کے متعلق یہ اندیا دے دوں، اشارہ دے دوں کہ یہی وہ مسلم موعود ہے، لیکن جب وہ پیشگوئی پوری ہو تو وہ جو میں کہہ کے جا رہا ہوں یا جو میں نے زندگی میں کہا وہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی اور رنگ میں اس پیشگوئی کو پوری کر دے، تو تم لوگوں نے میری بات کو نہیں پکڑنا کہ جی مرزا غلام یہ کہہ گئے تھے. تم نے جس طرح وہ پوری پیشگوئی پوری ہو تم نے اس پر ایمان لے آنا، اس کو مان لینا ہے، میری بات کو نہیں پکڑنا. تو میں نے ہاتھ اس لیے کھڑا کیا تھا کہ میں بتا دوں کہ بھی جناب آپ کہتی ہیں وہ مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا ہے کہ میں وہ مسلم عود ہوں اور جماعت نے مان لیا، وہ ٹھیک ہے.
تو میں نے یہ بات ان کو کہنی تھی، وہ سمجھ گئے تھے کیونکہ میں نے ان باتوں کا ذکر کیا ہوا ہے اپنے رسالہ میں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ عزیزم ہم بحث نہیں کریں گے، ہم بحث نہیں کرنا چاہتے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ عزیزم میں بحث نہیں کرنا چاہتا، تو میں رک گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی بحث نہیں کرنا چاہتا، میں تو آپ نے بلایا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، جو آپ حکم فرمائیں. تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ سر اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے لیے بھی یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستہ پر چلائے اور ہمیں ہمارے حال تقوی بخش دے، ہمیں تقوی پر ہمیں ہمیشہ چلیں. تو اتنی بات ہو گئی. اس کے بعد پھر ہماری یہ ملاقات ختم ہوئی تھی. میں نے ان سے اجازت لی تو میں واپس آ گیا تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہماری پھر ملاقات ختم ہو گئی، میں واپس آ گیا. تو اس کے بعد نا پھر اگلی بات پھر میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا ظہور صاحب نے کیا کیا. تو لیکن میں یہ اجالا صاحب، میں نے آپ کا یہ پڑھا ہے میسج کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا کتابچہ، کیونکہ یہ نیچے عملہ ہوتا ہے، وہ بھی پڑھ کے پھر وہ ایک لگا بندہ ایک تحریر ہوتی ہے اور لکھ کے سائن کر دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ اس نے پڑھا ہے کہ جو انہوں نے جواب دیا مجھے کہ اپریل 1993 میں میں نے 2 کتابچے بھیجے، تو اس کے بعد ان کا جواب alghulam.com پر لیٹر سیکشن میں پہلا خط جو جواب ان کا، وہ میں لگایا ہوا ہے وہاں پر. ان کا خط ہے، باقاعدہ سٹمپ ہے ان کا اپنی سائن ہے، مرزا طاہر نام لکھا ہوا. وہ جو مضمون بتا رہا ہے، وہ کہتی ہیں عزیزم یہ جو آپ نے ذکی غلامی مسیح الزمان سے متعلق الہامی پیشی کا تجزیہ اور حقیقت رسالہ لکھا ہے، بھیجا ہے مجھے، میں نے پڑھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پڑھا ہے، کیونکہ اتنا جلالی انہوں نے پھر خطبہ دیا تھا نا جب میں نے کتابچے بھیجے. تو پہلے ہی وہ جمعے پہ بھی اس نے نام نہیں لیا مجھے، شیطان فلانا یہ وہ. ان کا طریقہ واردات ہے کہ کوئی بھی سچی بات کرنے والا ہو، ان کے مقابلے میں بات کرے ان کو شیطان بنا دیتے ہیں، اپنے آپ وہ آدم بن کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی ان کا ہے جماعت پر قبضہ ہے، لوگ بیچارے مظلوم ہیں، کوئی بندہ کچھ بھی نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، تو یہ آدم بن کے بیٹھ جاتے ہیں خلیفہ اللہ کی طرح، اللہ کے بنائے ہوئے. تو بات کرنے والے کو شیطان بنا دیتے ہیں کہ آدم نے انکار کیا تھا، آدم کا شیطان نے انکار کیا تھا. تو یہ بات وہ جو آپ پڑھیں میرا جوابی خط مرزا طاہر کا، وہ بتا رہا ہے، خط سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس شخص نے پڑھا ہے، پتہ لگ گیا تھا اس کو یہ معاملہ کیا ہے. اب میں آتا ہوں اسی بات کی طرف. ملاقات ختم ہو گئی تو میں جب آیا کیل میں واپس، تو اگلے ہی دن وہاں پر کیل کا جو صدر تھا نعمت اللہ چٹھا صاحب تھے، تو اس کو ظہور صاحب نے وہاں پر جب وہ عطاء اللہ کلیم نے نعیم احمد چودھری اور ظہور صاحب کو نکالا، تو انہوں نے پھر شام کو ہی غالباً یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ اس نے نعمت اللہ چٹھا صاحب کو، صدر جو کیل کا تھا، اس کو کہہ دیا کہ جمبا صاحب جب واپس آئیں تو ان سے پوچھیں کیا بات ہوئی ہے عطاء اللہ کلیم سے. اچھا یہ سارا جاسوسی نظام ہے، میں تو اس نظام میں رہتے ہوئے ادھر سب کام کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا بھی اتنا یہ سخت جاسوسی نظام ہے ان کا. تو میں تو جو بات کر کے آیا تھا مجھے تو علم ہی نہیں تھا. میں بعد ملاقات کی، جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، جو عطاء اللہ کلیم صاحب نے مجھ سے سوال پوچھے میں نے جواب دیا، اللہ خیر سلام، واپس آ گیا. تو اگلے دن باقاعدہ وہ صدر میرے پاس آیا نعمت اللہ چٹھا صاحب، اس نے مجھ سے پوچھا، اب مجھے تو پتہ ہی ہے ساری صورتحال کا، یہ کیوں پوچھ رہا ہے. تو میں نے اس کو جو واقعہ وہاں پہ ہوا جس وقت، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، میں نے ساری باتیں بتا دی. تو اس سے ساری رپورٹ کر دیا کہ وہ عطاء اللہ کلیم تو یہ کہہ گیا وہاں پہ. تو اس ظہور صاحب جو امیر تھا، اس نے دوبارہ عطاء اللہ کلیم کو، پھر ساری ان کی ہوتی ہے نا آپس، ایک سیاسی سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک مذہبی ہوتا ہے، یہ مولوی وغیرہ سارے مذہبی کھاتے میں ہوتے ہیں، باقی اقتدار جو ہے سیاسی وہ ان کا امیر ہوتے ہیں یا نیشنل امیر ہوتا ہے. تو نیشنل امیر سے پروگرام بنا کے پھر دوبارہ عطاء اللہ کلیم صاحب دوبارہ آئے، میرے گھر ہی آئے. ادھر آ کے دوبارہ پھر انہوں نے، ہمارا سینٹر تھا نیچے، ہم نے مسجد بنائی ہوئی تھی، وہاں پر نماز جمعہ پڑھے کرتے تھے، میں ہی پڑھایا کرتا تھا. تو وہاں پر آ کے دوبارہ آئے، تو دوبارہ تمام لوگوں کو بلایا گیا، میں بھی تھا وہاں پہ. تو پھر انہوں نے ایک تقریر کی اور میرا نام نہیں لیا، ساری کوئی بات نہیں، اپنا وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے آئے تھے ان کے حکم پر. نیشنل امیر جو عبداللہ واگس تھا، اس نے کہا ہوگا، یا امیر ظہور تھا جو اس نے کہا ہوگا. اس نے پھر یہ بات کہی جو اس کا لب الباب تھا تقریر کا، وہ یہ کہہ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی وقت مجدد بھی دنیا میں آ جائے تو اس کو بھی جو ہمارا سسٹم ہے، جو خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. حالانکہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، مرزا غلام صاحب کی تو تعلیم نہیں ہے کہ ایک مجدد اگر خدا کی طرف سے معمور ہو تو وہ ان کا نام نہیں، ان کی تو کچھ سسٹم ہی نہیں ہے نا، یہ خلیفے، کوئی خلیفے نہیں ہے.
مرزا غلام صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور تھے، وہ آسم کے 13ویں خلیفے تھے 14ویں صدی کے سر پر، بارہا میں نے بتایا ہے. تو ایک خلیفہ آگے خلیفے کیسے سسٹم بنا سکتا ہے؟ تو وہی خلافت کا سلسلہ امت محمدیہ میں چل رہا ہے، تو قیامت تک وہی چلے گا. ہر صدی ہجری کے سر پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے، اور میرے بعد بھی یقیناً غلطیاں پڑیں گی. لوگ اپنی کام کریں گے، اپنے نفس دخل ہوگا تو پھر اپنی بنا کے پھر کوشش ہوگی، کیونکہ ہو نہیں سکتا. لوگ انسان جو نفس کے ساتھ پیدا ہوں اور پھر وہ بالکل تقوی کی راہوں پر چلتے رہیں، نفس گمراہ کر دیتا ہے. تو میرے بعد یہ سلسلے ہوں گے، غلطیاں پڑیں گی، اور پھر غلطیاں دور کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ معمور فرمائے گا. اور یہ سلسلہ عاصم کے فرمودہ یعنی ہر صدی ہجری کے سر پر یہ ہوا کرے گا قیامت تک، تو آئے گا انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ عطا اللہ کلیم نے اپنی جان چھڑائی پھر یہ کہہ کے تقریر میں کہ جی اگر کوئی مجدد آتا بھی ہے خدا کی طرف سے تو اس کو جو خلیفہ ہے ان کا جو بھی اس نے نام لیا اس کی اطاعت کرنی پڑے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات تھی. پھر وہ چلے گئے، میں سمجھ گیا مجھے بتانے آئے تھے، اس میں اور لوگوں کو بھی بتا کے گئے تاکہ بھی میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں. تو یہ سسٹم ہے، مطلب کہ اس کو کیا کہیں، ان کا اس سسٹم کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مرزا غلام صاحب کو مانا، آج کل اس کی نسلیں ہیں ساری، تو وہ تو دل و جان سے فدا ہیں مرزا غلام صاحب پر اور اس کے احمدیت پر، اور وہ اس کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتے، وہ ایک مذہبی روحانی سمجھتے ہیں. جب ہمارے ساتھ یہ جو مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے یہ تماشی کرتی پھر یہ خلافت کے نام پر مکمل طور پر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان میں تھوڑی شراوت ہوتی ہے. تو یہ تو اتنے اس قسم کے لوگ ہیں کہ مطلب کہ انتہائی مردود قسم کے لوگ ہیں کہ مذہبی لوگوں کو انہوں نے اس قسم کے سسٹم میں پھنسا کر ان سے مطلب کہ مکاریاں اور فریبکاریاں کرتے ہیں. تو آگے سے احمدی بیچارے سمم بکمن بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کی اولاد ہے یا ہم اسی جماعت میں ہمیں نکال دیں گے، کدھر جائیں گے. تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سب سے کہوں گا کہ انسان کو حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ اللہ ہمیں حق دیتا ہے اور ہمیں اس حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میں اسی حق لینے کی تسلا کاٹ رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو اپنی آواز سچی جو صحیح بات ہے بات کریں. تو بہرحال اگر آپ نہیں کہیں گے تو میں یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کو 1000 سال تک نسل در نسل تم لوگ اسی سسٹم میں غلام رہو گے، انہی کی غلام رہو گے، مذہب کے نام پر رہو گے جبکہ کوئی مذہب بھی نہیں ہے. یہ تو صرف بلکہ دجل فریب ہے، ایک بلائے قادیان ہے جو تمہارے گلے پڑ گئی 1914 سے لے کر آج تک. اور اسی بلائے قادیان سے رستگاری کے لیے ہی اس انسان کی رحمت کے نشان کی یا ذکی غلام کی مرزا غلام احمد جو محمدی مریم تھا اس کو چلہ و شارفوں میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی. تو دیکھیں وہ قادیان آ گئی اور وہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا آپ لوگوں کے گلے میں چپٹی ہوئی، اور وہ بندہ بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے معمور کر دیا. یہ اب جنگ جاری ہے تو میں اس جنگ میں ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حالات پیدا کرے گا، خدائی کی حکومت آئے گی، تو انشاءاللہ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی احمدی حضرات جو ہیں جن کا جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے یا ان کو کھڑا ہونا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اجالا مغل صاحب اگر کوئی اور سوال کوئی بات ہو آپ کے ذہن میں کریں تو باتیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالوں کا ہی جواب دوں میں، ورنہ تو میری زندگی میں کافی ایسے واقعات ہیں جو میں چاہوں تو میں بیان کرنا شروع کر دوں گا، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے میں سوال سن لوں اور اس کا پھر میں جواب دوں. یہ کوئی سوال آیا کسی کا کہ پہلے تو یہ کہ السلام علیکم، تو کیا جمبا صاحب پہلے خلیفہ حکیم نور الدین صاحب کو خلیفہ مانتے ہیں؟ چھوڑو یہ باتیں گھسی پیٹی ہیں، میں کسی قادی نے لکھا ہوگا نا، یہ چھوڑو اس بات کو، پہلے تو خلافت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بات کرو دلائل کے ساتھ، دنیا دیکھیں ہماری، اس کی ریکارڈنگ کرو، MTA پہ لگاؤ، میں الغلام.com پہ لگا دوں، آپ ثابت کرو کہ مرزا غلام صاحب نے کوئی کسی قسم کا اپنے بعد خلافت کا اندیا دیا تھا. تو یہ سب ڈرامہ ہے ان لوگوں کا، جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. مولوی نور الدین ایک نیک انسان تھے، میری نظر میں بڑے معزز ہیں، لیکن وہ محاورتاً زندگی میں کہتے رہے خلیفہ، میں خلیفہ بنایا گیا ہوں فلاں کو خلیفہ، وہ ایسے مرزا غلام مرزا غلام احمد تو خود آسم کے خلافت اعلی منہج نبوت جو مجددین کی شکل میں جاری ہے اس کے 13ویں خلیفے تھے 14ویں صدی ہجری کے سر پر. اگلا آسم کا ہی خلیفہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر وہ 14واں خلیفہ ہوگا، وہ موعود ذکی غلام ہے، وہ موعود نشانی رحمت ہے.
تو وہ یہ پہلے خلیفے نور الدین صاحب کے ادھر سے آ گیا خلیفے بن گئے، یا اس کے بعد تو پھر انہوں نے باتیں اس کے منہ سے نکلوائیں اور بعد میں کیش کی پھر. تو بات یہ ہے، دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ کوئی ہے کہ تیسرے خلیفے کو بھی، اور لوگوں کے گھروں میں خطوط آ گئے تھے کہ اس کا کٹ کیا جائے، اور کوئی اس سے بھائی دیکھو یہ اعلان کر دیتے ہیں مسجدوں میں، اور جو بات جو اعلان نہ کرنی ہو، خفیہ کرنی ہو، تو اپنے طور پر میسج دے دیتے ہیں پورے سسٹم میں کہ جناب ایسے اس کے ساتھ مقاطعہ ہے، اس کا کوئی اس سے بول چول نہ ہوئے. پورے احمدی جانتے ہیں بات کو، تو میں اس کو کیا ہے اس کو بتاؤں، اس کو بس جس کا چاہتے ہیں اعلان کروا دیتے ہیں، ہم نے اس کو جماعت سے خارج کر دیا فلانا، اس سے کوئی لوگ ملاقات نہ کریں، بولنا. اگر اس میں کوئی ان کی حکمت عملی ہوگی کہ نہیں مخفیہ رکھیں، اس کا نہ کریں، کیونکہ ادھر یورپ میں تو آزادی ہے، تو لوگ بعض کو شکایت بھی کر دیتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ بڑے طریقے سے میسج پوری جماعت میں دے دیتے ہیں کہ اس سے بولنا نہیں، بات نہیں کرنی، تو اس سے مقاطعہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں اپنی بہن کے سوالوں کے جواب میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں میں اس سسٹم میں اس جماعت میں پیدا ہوا، اور میرا کوئی مذہبی مطالعہ نہیں، بچپن سے امی انسان ہوں، اور یہ خلافت ہے، یہ خلیفے باقی خلیفے ہیں، یہ کیا ہے، کبھی اسٹڈی نہیں کی. مرزا غلام صاحب کی کتابوں کی بھی میں نے اپنی زندگی میں اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھ سکا. تو یہ باتیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کھولی ہیں، بتائی ہیں، اور اب میں وہی جنگ لڑ رہا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے بعد کسی قسم کی خلافت کو کوئی سلسلہ چل ہی نہیں سکتا. اعظم کے خلیفے کے بعد وہ خلیفہ اپنے بعد کوئی خلافت نہیں چلا سکتا. ہاں، خلافت کا ایک سلسلہ ہے جو آسم کی حدیث کے مطابق کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں سے جو غلطیاں بیتی ہوں گی اس کو نکالنے کے لیے کسی مومن کو مامور فرمایا کرے گا. اس کے مطابق وہ خلافت الی منہج ہوتا ہے، اللہ ان کو کھڑے کرتا ہے. اسی خلافت کا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں وعدہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہوا ہے. مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا، نہ الوصیت. دیکھیں ساری کتابیں پڑھ لیں، کہیں پہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی خلافت کا ذکر نہیں کیا کہ میرے بعد خلافت کا سلسلہ ہوگا. تو یہ مطلب کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں وہ صدر بنا گیا، صدر انجمن احمدیہ اس کے صدر تھے. بار وہاں پہ پھر وہ خلافتوں کے نام شروع ہو گیا، 400 ہو گیا. تو باقی میں اپنی بہن سے کہتا ہوں کہ میں تو علم نہیں تھا، ایسے ہی سمجھتا تھا کہ سارے خلیفے ہی ہیں. تو باقی بہت ساری میں باتیں بتا چکا ہوں اپنے پہلے انٹرویو میں بھی کہ مجھے تھا اس سسٹم میں. ایک تو غلامی کا سسٹم ہے، دوسرا ہے کہ ان کے کردار جو رویے ہیں ان خلیفوں کے جو کہتے ہیں، وہ رویے کردار ان کے خلفائے راشدین کی طرح نہیں ہے. تو پھر میں اپنے دل کو یہ سمجھا لیتا تھا کہ میں کوئی مسلم بہت تو نہیں ہوں، یا میری کوئی ڈیوٹی تو نہیں، یہ اعلان ہے، اللہ جانے اللہ کی جماعت ہے. میرا صاحب کہ سچے تھے، اس کی جماعت سچی ہے، تو یہ لوگ جو رویے کر رہے ہیں یہ جانے تو اللہ جانے، یہ خود ذمہ دار ہوں گے. تو میں پھر چپ پیدا کرتا تھا، کبھی دخل نہیں دیا کرتا تھا. تو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ کوئی لیٹر وغیرہ، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لوگوں کو پتا ہوگا باہر مسجد میں. میں تو پھر اس بات گیا ہی نہیں نا جب alغلام.com پر میرا 22 دسمبر 1983 میں 12 دسمبر کی بات ہے، میرے بیٹے نے alغلام.com کے ذریعے میرا نقطہ نظر آن کر دیا. اس کے بعد میں ان کے پاس مسجد میں نہیں گیا. تو اس کے بعد ان کے گھروں میں کھاتا ہے نہیں ہے، میرے اعلان ہوئے، بہت ساری میٹنگ ہوئی. مجھے پتہ ہے میرا بھتیجا تھا محمد اشرف ادھر یہاں سے پر وہ بھی جایا کرتا تھا، وہ بتا دیا کرتا تھا کبھی کبھی بات بھی اس طرح کر کے سب کو بلایا یہ وہ وہاں پہ، وہ ساری یہ باتیں کر لیتے ہیں. میں اپنی بہن سے یہی کہوں گا کہ اس کا لوگ جانتے ہوں گے کیل کے کہ کس طرح انہوں نے میسج دیا تھا. بہرحال آج تک کی 17-18 سال کی بات ہے، کبھی میرے سامنے آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں میرے سے آگے. ان کی میں ضرورت نہیں ہے میرا سامنا کرنے کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ میری زندگی گزری 17-18 سال. یعنی دعویٰ جو میرا آن ہوا ہے 12 دسمبر 1983 کو، 2003 کی بات ہے. تو اس سے پہلے ان میں رہا ہوں، ان کا صدر جماعت، ان کا امام الصلاۃ، یہ جانتے ہیں میری زندگی کو، جانتے ہیں کہ یہ اس قسم کا بندہ ہے کہ غیر احمدی مسلمان جو ہیں کیل کے وہ لوگ بھی ایک بندے کا نام لیا کرتے ہیں بھی احمدیوں میں ایک بندہ ہم نے دیکھا ہے. تو اب چونکہ جماعت کا حکم ہوتا ہے بھی اس سے بولنا نہیں یا جو بھی ہے، تو وہ بھاگ جاتے ہیں، دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں. میرا کبھی کسی نے سامنا نہیں کیا. تو میں آزادی سے پھرتا ہوں، کیل میں جاتا ہوں، میں سب نارمل، لیکن میری زندگی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی ان میں سے کسی بندے کو دیکھا نہیں. تو یہ بات ہے. باقی پھر یہ کبھی یہ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی بات دیکھے نا، یہ اگر یہ لوگ متقی لوگ ہوتے، کیل کے لوگ جن کا میں امام الصلاۃ تھا، جن کا صدر تھا، میرے اس دعوے کے بعد نقطہ نظر جو میں نے پیش کیا alغلام.com کے ذریعے، اگر ان کے اندر تقویٰ ہوتا تو میرے پاس آتے، تو سامنے دن کو نہ آتے، رات کو آ جاتے کسی وقت، مجھ سے پوچھتے آ کہ جنبا صاحب معاملہ کیا ہے، تو ان کو بات کا پتہ لگتا.
تو ان میں جرت ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے کسی بہن نے کہیں الغلام ایدر سچ کا سفر کے بھی یہ کہا تھا کہ اس سسٹم میں لوگوں کو گیدڑ بنا دیا گیا، تو بالکل سچی بات اس نے کی ہے، جو بھی تھی وہ بہن اس نے سچی بات کیا ہے کہ اس سسٹم میں ڈال کے لوگوں کو مذہب کی عقیدت کا نشے دے کر یا ان میں داخل ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ ان میں طاقت ہی نہیں رہی، یعنی لوگ اپنا چونکہ تقوی ختم ہو گیا، اس کے بعد ان کی جرت ختم ہو گئی، تو اب وہ بیچارے گیدڑوں کی طرح ہے. تو لیکن کوئی لوگ آج تک کبھی میری زندگی میں میرے گھر نہیں آیا، آتا تو میں کہتا ہوں آج بھی کوئی میں اپنا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کیا، کیل میں رہ رہا ہوں، اور کوئی آنا چاہے بات کرنا چاہے بالکل موسٹ ویلکم کرے میرے ساتھ بات، میری غلطی بتائے کیا میری غلطی ہے، لیکن وہ آئیں گی نہیں. اچھا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے طور پر باقاعدہ جماعتی طور پر ان کو منع کر دیا گیا ہے، اور کس طرح منع کیا؟ ان کے گھر خط لکھے گئے یا مسجد میں اعلان کر دیا گیا، یہ جو بھی ہے. میں بیان سے یہی کہوں گا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ تو لوگ بتا سکتے ہیں کیل کے کہ کیسے ان کو منع کیا گیا ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں یہی کہوں گا، بہر عملاً یہ لوگ مجھے انہوں نے مقاطعہ، میرے بچوں سے مقاطعہ، اخراج سارا، اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں جمعہ کی، اور سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیل میں ہی رہ رہا ہوں. تو بہرحال باقی اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت کو کہ کس طرح کیل کے لوگوں کو جماعت نے میرے سے مقاطعہ کرنے کے لیے یا بات چیت نہ کرنے کا کس طرح حکم دیا، یہ کیسے آیا، تو اس کا پھر کیل کے لوگ بتائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جواب کافی ہے اپنی بیان کا جو سوال تھا اس کے حوالے سے. میرا ایک برادر نسبتی ہے، وہ اس کا نام منیر احمد ہے، وہ اب بھی فرینک فورٹ میں رہتا ہے. تو اس کو پتہ تھا ہمارا اسٹوڈنٹ لائف میں، وہ میرا دوست تھا، تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں میں نے میٹرک کیا تھا، وہیں پہ وہ اوربا کا تھا، میں ڈاور سے آیا کرتا تھا. تو میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا ہے کہ میری زیادہ دوستیاں نہیں زندگی میں، اسٹوڈنٹ لائف میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں کہ دوستیاں بنانا، محفلیں، یہ میرا کام نہیں. بچپن سے ہی میں ایک سنجیدہ، اور پھر غربت کی زندگی کاٹی میں نے بہت زیادہ، اور ایک یتیم بھی تھا اور حالات میں جانتا تھا، تو میں نے زیادہ تر ٹھیک پڑھائی کی طرف توجہ کی اور دوستیوں میں نہیں گیا. میرے ربا میں ایک دو ہی دوست تھے، ایک تو منیر احمد تھا جو بعد میں پھر یہ ہماری دوستی رشتے میں بدل گئی، تو ایک اور تھا دوست، انہی کا کرایہ دار تھا اس وقت. منیر احمد کے ان کے گھر تھے، تو انہوں نے ایک گھر کرایہ پہ دیا ہوا تھا، تو وہ تھا، اس کا نام تھا مبشر احمد. تو ان کا وہ پیچھے سے وہ گنگا پور کے سے ان کا تعلق ہے. وہ بالکل وہ بہت پیار کرنے والے لوگ تھے، میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. دو ہی تھے، یہ میرے پاس آتے تھے گھر میں ان کے پاس بھی جایا کرتا تھا، ہمارا گھر کا بھی تعلق تھا. تو باقی میرا رسماً سلام دعا تو سب سے ہوتی ہے، کلاس میں بھی ہوتی ہے، دوستی ان دونوں سے سی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو سوال جو آپ کا ہے کہ یہ منیر احمد کو جب 10 دسمبر 1983 میں یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا، روحانی واقعہ، سب سے پہلا یہ بندہ ہے جس کو میں نے بتایا تھا یہ ساری بات. اس وقت میں انگیج تھا ان کے گھر میں، میری شادی نہیں ہوئی تھی. اور جیسے میں نے اس کو کہا، اور بالکل اسی وقت اس شخص نے یقین کیا کہ بالکل غفار آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں اس کا دوست تھا بچپن سے، وہ جانتے تھے یہ غفاری تو یہ تو لین ہی نہیں اس کی جو بات کہہ رہا ہے. تو اس نے یقین کیا، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ منیر احمد نے کسی کو بتایا، گھر میں بتایا ہوگا. تو بہرحال آگے میں یہ باتیں یہ بتانے والی نہیں ہوتی. تو پھر یہ سلسلہ 1983 سے شروع ہو گیا، 84 میں ادھر بھی رہا، میں نے ورچوئس گارڈ مکمل کیا. مکمل کرنے بعد پھر میری شادی ہوئی 27 اکتوبر 1985 کو ہوئی. پھر اس کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا 2 اگست 1986 کو، ڈاکٹر ذیشان احمد غفار پیدا ہوا تھا. تو میں پھر وہ 40 دن کا تھا جب میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور ربا کو چھوڑ کر، پاکستان کو چھوڑ کر جرمنی چلا آیا. اس کے بعد میری جرمنی میں زندگی گزری. تو یہ جو دعویٰ ہوا ہے، وہ بہن کا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے دعویٰ کیا، دعویٰ سے مراد یہ ہے کہ پتہ تو میری اس برادری نسبی تھا اور وہ مانتا بھی تھا، بالکل سچ ہے. اس کے مضمون ہے ایک alغلام.com پر نیوز پر ہے کہ 30 سال اپنے دوست کے ساتھ، اس کا انہوں نے مضمون بھی لکھا ہوا ہے. تو باہر سب سے پہلے تو وہی مان لانے والے تھے، وہ جانتے تھے، میرے ہر چیز جانتے تھے. اس کے بعد پھر جب میرا دعویٰ ہوا تو اس کے بعد پھر اور لوگ شامل ہو گئے. میرا ہم زلف ہے عزیز مبشر شاہد صاحب، وہ ہمبرگ میں ہوتے ہیں، وہ بھی ایمان لے آئے. تو میرا اس کے بعد بھتیجے نے بھی مجھے قبول کر لیا، اس کا نام محمد اشرف تھا بعد میں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میری زندگی گزری ہے، تو باقی 2007 میں پھر کچھ ابتلا مجھ پر آ گیا. ابھی میں نے جماعت قائم نہیں کی تھی،
اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ اپنی جماعت الگ کام کروں، لیکن میرے جاننے والے یہ لوگ تھے، ان میں ایک طارق بلوچ صاحب تھے، وہ کیل میں ہیں ابھی، جماعت کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے کلوز فرینڈ تھے، وہ پڑھے لکھے انسان ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب باتوں کو۔ میں یہ باتیں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ بارہا طارق بلوچ نے مجھے کہا ہے، میری سب جو خطوط مرزا طاہر کے پاس میں نے بھیجے ہیں، بھیجنے سے پہلے بطور خاص دو جو خطوط ہیں، دوسرا اور تیسرا میں نے طارق بلوچ کو بھیجنے سے پہلے پڑھایا تھا، یہ طارق صاحب یہ پڑھیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں یا کوئی غلطی مجھے سمجھائیں یار۔ تو اس نے خط پڑھے تھے، ان کا کہ یار غفار صاحب آپ بالکل سچے ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو باقی اپنا وہ کہا کرتے تھے، یہ دیکھو یہ کیا ہے، منافقت نہیں، طارق بلوچ صاحب ہے، ناراض ہوں یا راضی ہوں مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ تو وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ غفار صاحب آپ بالکل سچے ہیں، دعویٰ بشیر الدین محمود کا بالکل جھوٹا ہے، یہ جو آپ دلائل ہیں اس کے ثابت کر رہے ہیں۔ مزید طارق بلوچ کہا کرتا تھا مجھے کہ جمبا صاحب در اندر خانے میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ظاہر میں جماعت کے ساتھ رہوں گا۔ اب میں اپنی بہن سے بھی کہوں گا، باقی تمام سامعین سے کہوں گا کہ دیکھو یہ کوئی رویہ ہے، تقوی پر مبنی کو رویہ ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے تو بالکل سچا ہے۔ میں یہ باتیں حلفاً کہہ رہا ہوں، اگر طارق بلوچ صاحب اس کو جھٹلانا چاہے میرے سامنے آئے، میں قرآن آگے رکھ دوں گا، میں کہوں گا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے ان باتوں کو جھٹلاؤ، وہ نہیں جھٹلائے گا۔ بات یہ ہے، کہتے تھے آپ بالکل سچے ہیں، اور آپ یہ جو جماعت بالکل جھوٹی ہے، کوئی بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود نہیں تھا، لیکن میں وہ کہتا تھا کہ میں اندر خانے آپ کے ساتھ ہوں گا۔ کافی انہوں نے اقرا پروگرام میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں alغلام.com پر، تو میں وہ لکھتا رہا تھا۔ تو اس بیچارے کو بھی پھر وہ کہتا تھا ظاہری طور پر میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے کہا بھی طارق صاحب یہ کوئی رویہ تو نہیں نا۔ میں ان کو ایک مثال دی تھی طارق بلوچ کو کہ دیکھیں جب 1500 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مکے کے سارے لوگ درپردہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بالکل سچے ہیں، امین بھی ہیں، صادق ہیں، ہم تو پہلے ہی آپ کو مانتے ہیں، آپ کا دعویٰ بھی سچا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم مانتے ہیں، آپ کے دعوے کو مانتے ہیں، لیکن اعلانیہ ہم مکے کے جو لوگ ہیں، ابو جہل، ابو الحکم جو تھا، یہ سارا ان کے ساتھ رہیں گے، در پدر آپ کے ساتھ میں رہیں گے، ہم مان لیں گے۔ تو میں نے طارق بلوچ سے کہا تھا کہ طارق بلوچ مجھے بتائیں کہ کیا اسلام کی تخم روزی ہو جاتی اگر اس ساری لوگ جو 10-12 سال کا مکی دور تھا آنسم کا، اس میں کوئی 120-25 یا 150 بندے مرد عورتیں بچوں نے ایمان لایا تھا، تو کیا اگر وہ ساری یہ کہتے ہیں مسلم سے بھی ظاہری طور پر ہم مکے کے لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ جو ان کی سوسائٹی ہے، در پردہ ہم تیرے پاس ہیں، ہم نے مان لیا، کیا اسلام کی تخم ریزی ہو جاتی؟ تو خاموش ہو گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بات ہی غلط ہے گا۔ جی محترم، یہ ایک اور ممبر نے سوال بھیجا ہے کہ بعض لوگ جو آپ سے ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ میں غصہ بہت ہے، اس بارے میں فرمائیے۔ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہونے والے انسان کو لوگ جو متقی لوگ ہیں مان کر اس کے ساتھ مارے نہیں کھاتے، جس طرح اس کا مقاطع اخراج ہوتا ہے، وہ نہیں سہتے، اس وقت تک اس کی مشن جو لاتا ہے، تعلیم جو لاتا ہے، اس کی تخم ریزی نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری ہوتا ہے۔ آسم کے ساتھ پھر یہی ہوا، مارے کھائیں، مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی لوگوں نے مارے کھائیں، عیسیٰ کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے بیچارے، وہ کمزوری دکھا گئے، وہ چلے گئے، تو وہ کرٹیکل اس کا سلیب کا لمحہ آیا تو وہ چھوڑ گیا بیچارے۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے۔ تو میں نے طارق بلوچ صاحب سے کہا تھا کہ دیکھیں یہ تو نہیں ٹھیک، پر اس کے بیچارے کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا کہ چونکہ وہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو اس کی وجہ سے جماعت نے ان کا بھی اخراج کر دیا۔ تو اس نے بڑے خط لکھے، وہ سارے خط میں نے خود ٹائپ کیے تھے، وہ انہوں نے امیر کو لکھا، نیشنل امیر کو لکھا، قضاء میں لکھا، خلیفہ کو لکھا، بار بار کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں تو صرف اس بندے کے ساتھ، اس میں کوئی خرابی نہیں میں دیکھی زندگی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، دعویٰ اس کو میں نے نہیں مانا، تو اب آپ نے میرا بھی اخراج کر دیا۔ تو آگے میں پھر پہلے میں تھوڑی سی آپ کی آڈیو سن لوں، پھر میں بات کرتا ہوں اگلی۔ محترمہ اجالا مغل صاحب، میں نے آپ کی وہ سن لی ہیں آڈیوز۔ آپ نے اطالعہ کلیم صاحب کے حوالے سے بات کی ہے کہ کیا وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بندہ جو آ گیا ہے فلاں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے کامل یقین ہے کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جو عبدالغفار میرے سامنے کھڑا ہے یہی وہ بندہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا یہ رویہ تھا میرے ساتھ، وہ خبر دیتا ہے کہ وہ جب ہم بیٹھے، بلکہ کہ کرسی دو پڑی تھی، میز تھا، تو وہ بیٹھ نہیں رہے تھے۔ مجھے انہوں نے کہا جب میں بیٹھ نہیں رہا تھا ان کی بزرگی کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ بیٹھ جائیں، تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرے بزرگ ہیں، تو بیٹھا، پھر اس کے بعد وہ بیٹھے۔ تو یہ اس کی ایک لحاظ سے ایک تھوڑا سا انہوں نے میری
مطلب کہ عزت دی مجھے اور پہلے بٹھایا مجھے اور پھر بیٹھے. یہ باتیں سب بتا رہی تھیں جو ان کی جو بات ہوئی کہ جی عزیزم یہ جو آپ نے ذکی غلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ابھی تک نہیں آیا اور آپ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے، یا یہ لفظ ان کے ہیں مترشح ہوتا ہے کہ وہی مسلم ہو جائے. اگر وہ آ گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جماعت امنی کے لیے بہت بڑا ابتلا ہے. وہ تو سمجھ چکے تھے. اور پھر ظاہر آ گیا کیا مطلب، تو ان کے سامنے وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، بندہ جو لکھ رہا تھا یہ باتیں وہی تھا. تو باقی انہوں نے اپنی بچت کے لیے بھی سسٹم میں ہے، شیطانی یا سسٹم ہے، میں بڑا آدمی ہوں، میں نے خوار کرن کے کٹ پٹ کے یہ کدھر جاؤں گا میں. انہوں نے دوسرا بیان اس لیے دیا تھا کہ اگر جیسے کہ مرزا بشیر الدین مامون نے دعویٰ کیا مرزا غلام صاحب کے بیٹے نے میں مسلم ہوں، لوگوں نے مان لیا، تو یہ عقیدہ یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ان کی بچت تھی کہ مطلب میں یہ بات بھی کہہ دوں. تو اور پھر وہی ہوا، میرے سے غلطی ہوگی، میں کیل واپس آیا تو چٹا صاحب نعمت اللہ چٹا صاحب صادق ڈیوٹی لگا دی بھی، ایسے پوچھو کیا کہا ہے اس امیر جو تھا ہمبرگ کا. تو میں نے وہ سچ سچ بتا دیا جیسے کہ آپ لوگوں کے آگے میں بتا رہا ہوں. تو آگے پھر انہوں نے سارا بتا دیا کہ ظہور کو پھر ان کی دوبارہ پیشی ادھر آئے ہو ہوتے سارے وہ کہہ کے چلے گئے. تو میں پھر آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ بالکل میں یقین رکھتا ہوں کہ انہیں پتہ لگ گیا تھا، لیکن اجالا مغل صاحبہ تقویٰ چاہیے اس بات کے لیے. مطلب کہ تقویٰ ہوتا تو یا تو مجھے سمجھاتے، میں تو کہہ رہا تھا مجھے بتائیں. یہ لوگ نہ مجھے سمجھانے کے لیے تیار ہیں، سمجھا تب سکتے ہیں جب ان کے پاس کوئی دلیل ہو. کیوں ان کا بلائے قادیان کا مسئول بھاگا پھرتا ہے، یا ان کے علماء کیوں بھاگے پھرتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کے گھر جا جا کر بلاتے ہیں بھی آپ بولو ہمارے ساتھ، غیر احمدیوں کو، شیعوں کو، سب کو. کیا بات ہے کہ جماعت احمدیہ کے اندر قادیان کے اندر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، اس کا اخراج مقاطع ہے، اسے بات نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ بات وہی نہیں کیا کرتے، بات کرنے سے باقی ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ طاقت استعمال کرتے ہیں. اخراج مقاطع یہ ساری مطلب کہ اس شخص کو دبانے کے لیے یہ باتیں ہیں. اگر ان کے پاس کسی وقت حکومت آ جائے دنیا میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کو کیا ظالم لوگ کہتے ہیں، لوگ بھول جائیں گے سارے ماضی کو کہ جس قسم کے یہ لوگ ظلم کریں گے لوگوں پر. اس قسم کا ان کا مطلب کہ ایک حکومت نہیں، کچھ نہیں، ایک نظام کے ساتھ لوگوں کو ایسا انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے تو بیچارے بول نہیں سکتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں اپنا کہ میرے کو پتہ لگ گیا تھا بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے تقویٰ تھا. وہ مشری انچارج تھے، اپنی مشری انچارج سے کون جاتا، فوراً ان کا اخراج مقاطع ہو کے وہ بیٹھے رہتے. تو یہ جرت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ محمد صلی کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں، ملتے ہیں، ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ وہ ڈٹ گئے. جیسے کہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ جب وہ آئے کسی باہر سے تو کسی نے بتا دیا کہ تیرے دوست نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعویٰ کر دی وہ نبی ہوں میں. تو وہ گھر نہیں گئے، تو وہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے. تو انہوں نے، میں جو تاریخ میں پڑھا ہے، آنسو سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے پھر دلیل انہوں نے دینی شروع کی کہ میں بتاؤں کہ کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو انہوں نے پھر ٹوکا آنسم کو کہ میں آپ سے دلیل نہیں پوچھ رہا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ آنسو نے فرمایا بالکل میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نکالیے، اپنا ہاتھ دے دیا کہ میں آپ کو مانتا ہوں. تو یہ وہ شان ہے تقویٰ کی. پھر اللہ نے ان کو عزتیں دی، پہلا خلیفہ راشد بنا، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنا. تو یہ باتیں ہیں مطلب کہ وہ کہاں تقویٰ جماعت میں، تقویٰ تو انہوں نے اتار لیا. جیسے کہ جنت میں ہمارے جد امجد اور ان کی بیوی جو تھی اس کا شیطان کپڑے لے کے بھاگ گیا. تو تقویٰ ایک لباس ہوتا ہے ایک انسان کا. تو سب سے پہلے ان احمدیوں کا لباس اتارا ہے انہوں نے، تقوی کا چھین لیا، اس نظام کے ساتھ سزاؤں کے ساتھ یہ لٹکائی گئی ہیں. تو وہ بیچارے تو تقویٰ سے خالی ہیں، ان سے تو کیا توقع ہو سکتی. اور پھر عطا اللہ کلیم صاحب مشن انچارج جرمنی کے، وہ بوڑھا آدمی بیچارہ 70 سال سے زیادہ ہی تھی اس کی عمر اس وقت. تو وہ بیچارہ کہاں تقویٰ لاتا، وہ تو وہ ڈر گیا بیچارہ، بیٹھ گیا چپ کر کے. لیکن انہیں بات سچی کہہ دی میرے متعلق، یعنی وہ قیامت کے دن اگر بات ہوگی تو وہ کہہ دے گا کہ میں نے تو عبد الغفار کی بات کہی تھی. تو ٹھیک ہے، مجھے میری دل میں ان کی بہت عزت ہے آج تک بھی کہ یہ بات بھی انہوں نے چھپ کے اندر مجھے کہہ دی. لیکن بات دوسری بھی کہہ دی اپنی بچت کے لیے بھی، سارا میں نے کہانی بتا دی ہے. تو بہرحال میں اجالا مغل صاحب ایسے کہوں گا کہ وہ تقویٰ اگر ان میں ہوتا تو ہاتھ کھڑے کر دیتے. اور اس طرح آج بھی لوگ اگر تقویٰ اپنے آپ میں پیدا کر کے کھڑے ہو جائیں. میں سب احمدیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو لڑائی کس بات کی ہے، ہم بات کریں گے، بیٹھیں گے، پتہ لگ جائے گا ہمیں. قرآن کریم ہمارے پاس ہے، مرزا غلام صاحب کا مبشر الہامی کلام ہمارے پاس ہے، مرزا غلام صاحب کا تالیفات ہمارے پاس ہیں، ملفوظات ہیں. ہم بیٹھ کے بات کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ ذکی غلام
جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلا و شاربہ میں مرزا غلام احمد محمدی مریم کو دی تھی، کیا وہ ان الہاموں کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور لڑکا پیدا ہوا تھا؟ اگر ثابت ہو جائے تو میرا دعویٰ تو ختم، میں تو اسی کو معذرت کروں گا، معافی مانگوں گا، میں ان کے ساتھ ہوں. اور پھر جو بھی، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جی بشیر الدین محمود کے دعوے کا ثبوت کیا ہے، میں ایک بھی چھوڑ دوں گا. اور یہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے گھر میں وہ پیدا ہوا تھا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے وہ بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو. وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، ٹھیک ہے، ڈھونڈنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے نہیں دیا. اور اللہ نے پھر یہ پیش گوئی جو ہے ان کی ذکی غلام کے حوالے سے، مسلم موت کے حوالے سے، اس کی روحانی اولاد کی طرف، جماعت کی طرف پھیر دی. یہ ضروریت ہوتی ہے جو کسی نبی امتی کی، وہ ضروریت جو ہوتی ہے اس کی روحانی اولاد، اس کی طرف پھیر دی. تو اس میں سے اللہ نے جس کو بنانا تھا، الحمدللہ یہ خوش نصیبی میرے نام پہ نکل آئی. تو یہ بات ہے. تو امید ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا میرے آپ کے سوال کے جواب کا کہ وہ کمزوری دکھا گیا، بلکہ وہاں پر وہ تقویٰ نہیں تھا، وہ ڈر گیا. پھر جی محترم، یہ کچھ اور سوال آئے ہیں، ذرا پلیز ان کو بھی دیکھ لیجئے، جس میں انہوں نے ایک تو یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا آپ کو پلیز آسک جمبا صاحب اباؤٹ ہز ویژن آف این اینجل سیئنگ ہز لائف از اونلی انٹل 2018. میرا خیال ہے آپ نے 2028 کہا ہوا ہے، تو اس پہ بھی ذرا بتا دیجئے. 2018 تو گزر چکا ہے، آپ نے شاید 2028 کہا ہوا ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ بھی ان سے پوچھئے کہ ان کی پروفٹ ہوڈ کب سٹارٹ ہوئی اور کیا اس کو 23 سال ہو چکے ہیں. I want to know why it passed the time limit. محترمہ اجالا صاحبہ، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، یہ طبیعتیں اللہ نے بنائی ہیں. کسی انسان کو کسی فطرت میں پیدا کیا، کسی کو کس پر کر دیا. دیکھیں بالکل میرے وجود میں ہمیشہ ہی، میں کیل میں رہا ہوں ان لوگوں کے سامنے، 17 سال میں گزارے ہیں. کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتا دے اٹھ کے میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، کسی سے وعدہ خلافی کی ہو، یا کوئی بھی کسی قسم کی میں عزت نہ ان لوگوں کی ہو. میری ایک اپنی زندگی ہے. میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نمونہ دکھایا دنیا میں، قرآن کریم میں جو ظاہری میں، اس کو پکڑ لو، اس پہ چلو. تو اگر ایک بندہ پوری طرح اپنی زندگی اپنی چلاتا ہے تو بعض اوقات لوگ دکھ دیتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یار وہاں پر بندے کو غصہ نہ آیا تو کیا کرے بندہ؟ میں کیا بتاؤں کیل میں میرے ساتھ بعض لوگوں نے کیا کیا فراڈ کیے. لیکن لوگ بتائیں مجھے، میں نے اگر کسی کے ساتھ اپنا تھا یا غیر مدی مسلمان تھا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا کی ہو نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بھی میرے کبھی زندگی میں گھر پہ آیا، کسی کام کے لیے آیا، کوئی اس کو پیسے کی ضرورت تھی یا کوئی اس نے مجھ سے کوئی لکھانا تھا مضمون، جو بھی، ہر حال میں یہ لوگ گواہی دیں گے کیل کے کہ جو بھی میرے پاس آیا، ان پڑھ تھا، پڑھا ہوا تھا، جس مقصد کے لیے آیا، میں اگر پورا کر سکتا تھا میں نے پورا کیا. اس کے باوجود بھی اگر لوگ منافقتیں کریں، یہ ڈرامے کریں، جال سازیاں کریں، یار پھر بندے کو، میں اس قسم کی طبیعت ہے کہ میرے 1 2 3 دفعہ میں برداشت کر لیتا ہوں، پھر میں طبیعت میری تو بڑا گراں ہو جاتا ہے کہ میں برداشت نہیں کرتا، تو میں پھر منہ توڑ جواب دیتا ہوں. یہ میرے اندر ایک چیز ہے. اور باقی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، عاجز ہوں. یہ عجز و انکساری جو تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ خوش نصیبی میرے شاملی حال کر دی، ورنہ میں کیا، میری حیثیت کیا. تو باقی غصہ دیکھیں، خلفائے راشدین کی جب ہم دیکھتے ہیں بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑا غصہ تھا، آپ لوگ جانتے ہیں سارے. لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو دیکھیں ان کا غصہ تو پھر چلا گیا، اور ایک باقاعدہ عملی طور پر انہوں نے کیسا نمونہ دکھایا. تو باتیں یہ ہیں کہ، بلکہ میں ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ آنسو نے فرمایا ہے کہ جہاں پر عمر ہوتا ہے وہاں پر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، یعنی کہ ان کی غصے کی بات وہ آنسو نے بتائی ہے. تو غصہ جائز تو ہونا چاہیے، انسان کو غیرت ہونی چاہیے، منافق ہونا، مطلب کہ یہ کیا ہے زندگی ہے یار. انسان کے اندر کوئی صحیح بات ہونی چاہیے. غصہ بدکی انسان کو آیا کرتا ہے. جو منافق لوگ ہوں ان کو کبھی غصہ نہیں آیا کرتے، وہ درمیان میں رکھتے ہیں، تم بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، غلام بھی ٹھیک ہے، وہ گول مول ہی رہتے ہیں ساری زندگی سے. تو اللہ ان لوگوں پر بھی رحم فرمائے. میں ان سوالوں کے جواب میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میری رسالت یا بیست کا تعلق ہے، وہ 22 دسمبر 1983 سے ہی شروع ہو گئی. وہ جو سجدے کا واقعہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ان انٹرویو میں، شروع میں کہا ہے کہ یہ ایسے ہی تھا میرے ساتھ جیسے غار حرا میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. یہ دارالحمد میں سرونٹ کوارٹر میں یہ میرے ساتھ غار حرا کی طرح یہ واقعہ ہوا، جس کے بعد میری زندگی بدل گئی. یعنی پہلی زندگی
پھر ہم تقسیم کر سکتے ہیں. تو اسی لمحے کو, اسی سجدے کو میں اپنی بیست کا نقطۂ آغاز سمجھتا ہوں, وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. باقی حکمت عملی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا تھا میں نے زندگی گزاری. پھر چلتے چلتے 10 سال کے بعد اپریل 1993 میں جرمنی میں نے اپنا یہ مقدمہ مرزا طاہر کے آگے رکھ دیا تھا. تو پھر 10 سال وہ چھپا کے بیٹھا رہا. پھر اس کے بعد پھر 2003 دسمبر 1900 یعنی 12 دسمبر 2003 میں نے الغلام.com کے ذریعے میرا اپنا دعویٰ آن ہو گیا. اور اس کے بعد اخراج مقاطع جو بھی سلسلہ چل رہا ہے, تو جواباً کہوں گا کہ میری بیست 22 دسمبر 1983 کے مبارک سجدے سے ہی شروع ہے. تو دوسری کوئی بات کہی ہے کسی نے کہ 2018 کی بات, یہ 2018 نہیں 2028 ہوگی. تو میں اس سلسلے میں بھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, اگلی آڈیو میں کہتا ہوں. جی محترم, مجھے تو خیر آپ کے کوئی بھی کسی قسم کے غصے کا کبھی بھی تجربہ نہیں ہوا الحمدللہ. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن بہرحال جو بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں یا کہتے ہیں یا کمنٹس کرتے ہیں, تو چونکہ میں یہاں پہ ایک اینکر پرسن کی حیثیت سے بیٹھی ہوں, تو میں وہ سب آپ کی خدمت میں رکھ دیتی ہوں. تو پلیز آپ میری طرف سے کوئی مائنڈ نہ کیجیے گا, کیونکہ میں اپنی یہاں پہ بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہوں. کیونکہ جیسا کہ ظاہر ہے لوگوں کو ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ جو بھی سوال آپ سے پوچھنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو لائیو آپ موجود ہوں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں. تو اگر وہ کچھ کہیں تو پلیز اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. لوگوں کے اپنے سوال ہیں جو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یا اپنے کمنٹس ہیں, تو میں تو ایمانداری سے آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. 22 دسمبر 1983 میں جو یہ مبارک سجدہ میں جو واقعہ ہوا میرے ساتھ, پھر اسی دن جمعہ کے دن یا اگلے دن نماز مغرب کے بعد غالباً ورچوئس گارڈ کا اس عارض پر الہام ہوا. تو اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ میرے ساتھ شروع ہو گیا کہ مجھے آرام سے نا غیب سے مجھے کوئی جیسے کوئی مجھے پڑھا رہا ہے, ٹیچ کر رہا ہے مجھے, اور اس میں مذہب اور فلسفہ, علم و حکمت پہ گہرے راز میرے تک پہنچا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد اس واقعے کے بعد اتنا زیادہ مجھ پر دباؤ آ گیا, مطلب کہ کافی, میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں 22 دسمبر 1983 سے صرف جلسہ سالانہ جو روا میں ہوا تھا وہ میں گیا تھا دیکھنے کے لیے. تو 31 جنوری 1984 تک میں وہاں پہ رہا ہوں سرونٹ کوارٹر میں. تو لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا. تو میں قسماً اور حلفاً کہتا ہوں کہ سارا دن بعض کو کسی کام کے لیے باہر جانا, ورنہ میں اندر ہی رہا اور روتا رہتا تھا اللہ کے حضور. اور بڑی میں نے دعائیں کی کہ اللہ یہ معاملہ تو بہت بڑا ہے, تو میں تو کمزور آدمی ہوں, ہر لحاظ سے کمزور ہوں, میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی مجھے احساس شروع ہو گیا کہ جیسے کہ اب میری زندگی شاید نہ رہے, بلکہ جلدی میں اللہ کے پاس چلے جاؤں, کیونکہ اتنا زیادہ دباؤ مجھ پر پڑ گیا تھا اس بات کا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے دعائیں کی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا, میرے دل میں ڈالا گیا کہ اے عبدالغفار, تسبیح, تمہید, درود شریف اور استغفار کثرت سے کر. پھر میں نے وہ کرنا شروع کر دیا. میں نے اتنا, مطلب آج تک میری زندگی کا معمول ہے کہ تسبیح, تمہید, درود شریف اور استغفار کو میں سر دن جو ہوتا ہے میرا, اس میں جب میرا کوئی کام نہیں ہوتا میں پڑھتا ہوں. تو میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا ان دنوں میں. تو بہت پڑھا میں نے. تو پھر 31 جنوری 1984 کو میں واپس آ گیا, ہاسٹل چھوڑ کے گھر آ گیا تھا. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس واقعے کے متعلق, یہ جو 2028 کی بات ہے, تو جب میرے پر بہت زیادہ دباؤ آ گیا تھا اس قسم کا تھا کہ میں شاید بڑی جلدی اس دنیا سے اب اللہ کے پاس چلے جاؤں, یعنی بالکل یقین مجھے ہو گیا تھا. تو پھر دعا بھی کرتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ سے, یہ تسبیح, تمہید اور درود بھی پڑھتا تھا. تو ایک رات نا پھر وہاں پر میرے ایک دوست تھے, میرے ہم عمر تو نہیں تھے, ان کی دکان تھی گول بازار میں, بڑا اچھا آدمی تھا, فوت ہو گیا تھا, جرمنی میں آ کر فوت ہوا ہے. اس کا نام تھا غلام نبی. میرے ساتھ بھی بہت محبت کرتے تھے, میں اکثر جایا کرتا تھا وہاں پر. کبھی ہفتے میں کچھ نکلنا, کوئی دوست, یعنی 2 دوستوں کے علاوہ غلام نبی وہ شخص تھا, دکاندار تھا. وہ بھی اتنا کوئی حریص دکاندار نہیں تھا, کوئی ٹھیک ہے کوئی سودا لے گیا تھا ٹھیک ہے, وہ بھی اپنا بڑا درویش بنتا تھا, اپنی دکان چلاتا تھا, گزارا اس کا چلتا تھا. تو وہاں پر اس کے جو دوست تھے ان میں بھی شامل تھا, یعنی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا. تو یہ جو پاشا صاحب ہیں فوت ہو گئے ہیں اب, مرزا ناصر کے وہ داماد تھے, وہ بھی اکثر وہاں پہ آتے تھے. تو ایک ان کے دوست تھے غلام نبی صاحب کے, بشیر احمد چغتائی. تو وہ بڑے بزرگ تھے, وہ بھی آیا کرتے تھے. تو کبھی کبھی میں بھی جاتا تھا, ڈیلی نہیں, کبھی کبھی. تو وہاں پر بیٹھتے تھے. تو یہ میری جان پہچان ہوگی بشیر احمد چغتائی صاحب سے بھی اسی وجہ سے کہ میں بھی وہاں پہ بیٹھتا تھا. یہ پاشا صاحب بھی تھے, وہ بھی جانتے تھے مجھے, میں ان کو جانتا تھا. اس قسم کے خاص لوگ ہی تھے وہاں پہ بیٹھتے تھے.
یہ 1984 کی بات ہے، تو میں ہمیشہ تھوڑا سا فکر مند سا رہتا تھا کہ شاید اب میں زندہ نہ رہوں. اس قسم کی حالت میری ہو گئی تھی کیونکہ اتنا بڑا دباؤ تھا. تو پھر یہ تسبیح، تمہید اور درود شریف اور استغفار کے ساتھ بڑی بہتر میں ہونا شروع ہو گیا. تو یہ بتانے والی باتیں نہیں ہوتی. میں نے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتائی، نہ کسی کو غلام نبی کسی کو بتا نہیں، یا صرف میرے برادر نے منیر نے ان کو بتا تھا ان باتوں کا. تو اس نے اپنے گھر میں بتایا ہوگا، باقی اس نے بھی کہیں باہر نہیں بتایا ہے باتوں کو نا. اگر وہ بتا دیتے تو کبھی میرا وہیں پہ اخراج مکاتے ہو کے میرے تو وہیں پہ ربا بھی انہوں نے میرا کام کر دینا تھا. تو میں بتا رہا تھا کہ میں جب یہ دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی میں تو اب تو مجھ سے تیری محبت میرے شامل حال ہو گئی ہے، تو مجھے مل گیا ہے. اے اللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اب ایسی ہے جیسے کہ میں آخری قریب ہوں، میں کسی وقت میں ہوں آپ کے پاس آ سکتا ہوں. تو ایک رات انہی دنوں میں 1984 کی بات ہے، پتہ نہیں مئی جون جولائی ہوگا، کوئی مہینے کی بات ہے. ایک رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے محترم بشیر احمد چغتائی صاحب مجھے ملتے ہیں. تو خواب میں ان سے کہتا ہوں کہ چغتائی صاحب میری عمر 80 سال ہو گئی. 80 سال میں اس کی میں نے خواب میں بات کی. تو انہوں نے ایک لفظ کہے آگے سے مجھے کہ 2028. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. 2028 یا 2028 یہ لفظ انہوں نے مجھے خواب میں کہا تو میری آنکھ کھل گئی. تو اس کے بعد پھر میرے دل کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 2028 تک تو ضرور زندگی دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کام مجھ سے اللہ نے لینا ہے وہ مجھ سے کروا کر پھر اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف مجھے اٹھائے گا. تو اب میں بتاتا ہوں سامعین کو کہ 1984 سے لے کر آج تک میں زندگی میں کافی، میں بھی ایک انسان ہوں، بشر ہوں، جیسے دوسرے لوگوں کو بیماریاں بھی گھیرتی ہیں، ہوتی ہیں، سارا کچھ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. کرٹیکل صورتحال بھی میری بعض کا ایسی ہو گئی کہ شاید میں اپنا زندہ رہوں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2028 کی بات صحیح ہو رہی ہے کہ میں زندہ ہوں. اور پھر 22 دسمبر 1983 میں میرا الغلام.com پہ دعویٰ بھی آ گیا. اب اخراج اور مکاتب بھی میں ان میں سے سانس میں گزر رہا ہوں، زندہ ہوں. اور مجھے دل کہتا ہے میرا کہ انشاءاللہ یہ بشیر احمد چغتائی دراصل کو فرشتہ ہی تھا. بشیر بشارت کو بھی کہتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ بہرحال اس کے منہ سے جو نکلا ہے وہ صحیح بات نکلی ہے. تو میں اس طرح کہتا ہوں کہ یہ اطمینان ہے میرے دل میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ بشیر احمد چغتائی نے خواب میں مجھے کہا ہے. میں نے اس سے کہا تھا کہ میں 80 سال جیوں گا، میری عمر ہوگی. اس نے کہا کہ نہیں، 2028. آنکھ کھل گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج دیا مجھے کہ 2028 تک اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے گا. باقی حقیقت اس خواب کی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو جو مجھے فہم ملا، سمجھ آئی، میں وہ بات آپ لوگوں کے آگے بیان کر رہا ہوں. محترم ایک اور ممبر ہیں، انہوں نے سوال یہ بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب جماعت احمدیہ اپنے کسی ممبر کا اخراج یا مقاطعہ کرتی ہے اور جماعت کے دیگر ممبران اس کے ساتھ نفرت آمیز، توہین آمیز، لا تعلقی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو بسا اوقات وہ شخص جو ہے وہ اتنا لونلی اور اتنا اس طرح سے ہو کے رہ جاتا ہے کہ وہ ریئیکشنری ہو کر مرزا غلام احمد صاحب کا بھی انکار کر دیتا ہے اور ان کو بھی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. اور ظاہر ہے اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا وہ ختم نبوت والوں کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہاں وہ چونکہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، لہٰذا پھر اس کی زبان سے جو مرزا صاحب کے بارے میں بھی بہت سی گالیاں یا برا بھلا نکلتا ہے، اور اسے لگنے لگتا ہے کہ یہ جماعت ہی غلط تھی، اس کی بنیاد ہی غلط تھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے تو کیا اس کا وبال جماعت احمدیہ کے سر پر پڑے گا اور اس کے بڑوں کے سر پر، کہ یہ لوگوں کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے بھی بدظن کر کے اور ان کو گالیاں دلواتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں، اس حد تک ان کو کارنر کر دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، ایسی کوئی بات نہیں. میرے اندر اللہ نے بڑا حوصلہ دیا ہے، مجھے بڑا جرت دیا ہے کہ میں ہر چیز کو برداشت کرتا ہوں اور کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا ہوں. آپ بھی اگر کوئی کہیں گی تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کا حق ہے، آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں. آپ بھی اگر کہیں گی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو نارمل چیز ہے. آپ سب سامعین کا، آپ کا بھی حق ہے کہ مجھ پر سوال کریں، میرا ایک دعویٰ ہے، تو اس میں کوئی غصے والی بات نہیں. باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہر انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک اس کا انداز بیان ہوتا ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا جوش سے بولتے ہیں، انداز بیان بڑا
रोब वाला होता है या ऐसे बोलते हैं जैसे गुस्सा में वो बंदा बात कर रहा है, तो मेरी अंदाज़ बयान भी ऐसा ही है जैसे कि अब मैं इंटरव्यू में बातें कर रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो बड़ा अपना जोश से बोलता हूँ। तो मैं इस जोश के बोलने को भी कहूँगा कि ये तकवा की निशानी है कि बंदा जो मुत्की होता है ना, उसको कोई वो लेना देना नहीं होता, वो किसी से ना डरता है, अल्लाह से ही डरता है। तो अंदाज़ बयान होता है कि अगर एक बंदा बुलंद बोलता है, जोश से बोलता है, वो शायद बाज़ लोग समझते हो कि यार जम्बा साहब बड़ा गुस्सा, इसमें बड़ा गुस्सा, कोई गुस्सा नहीं है। कभी ये लोग सामीन मेरे पास कभी आएंगे, मिलेंगे, या आज तक जो लोग मुझे मिले हैं मेरे उठने बैठने वाले, उनसे पूछें कि जम्बा साहब की कैसी ये तबीयत है, वो आपको बताएंगे ये जम्बा साहब कैसे इंसान है। आप ये समझ लें कि जितना मैं बोलता हूँ जोश से, ऐसा लग रहा है मैं बड़ा गुस्से में हूँ, इतना ही अंदर से मैं ऐसी हूँ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो जो बात तो पेशगोई में लिखी गई है ना कि वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का हलीम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जब किसी मामूर को खड़ा करता है, वो जिसको मुंतखब करता है, उसकी जो सिफात बयान करता है, उसकी हकीकत को अल्लाह जाना करता है। अगर उस ज़की ग़ुलाम के मुतल्लिक़ ये कहा गया है, अल्लाह ने फरमाया है कि वो सख्त ज़हीन व फ़हीम और दिल का हलीम होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो हलीम की सिफ़त अल्लाह ने बयान की है, वो ऐसे नॉर्मल हलीम नहीं होगा, वो बदर्जा अतम होगा हलीम। कोई ऐसी बात होगी उस वजूद में। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बोलने का अंदाज़ है, जब मैं जोश से बोलता हूँ, बुलंद बोलता हूँ, तो ये इससे लोग ये ना समझा करें कि जम्बा साहब मैं बड़ी गुस्सा है। कोई गुस्सा-वुस्सा नहीं मेरे साथ। आएँ मेरे साथ मेरे बात करिए, आपको पता चल जाएगा कि बंदा कैसा है। तो आप मुझे ऐसा पाएँगे कि यार इस बंदे में तो कोई ऐसी चीज़ ही कोई नहीं है कि मतलब कि तो बंदा ये मेरा मैं वो इंसान हूँ कि जब मैं कील में आया था, मेरे साथ कितने ज़्यादतियाँ की कील के लोगों ने। ये तो एक लंबी कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के हालात ज़िंदगी तो मैंने कुछ खुतबात में बता दी हूँ, ज़िंदगी के कील के भी बताऊँगा कि मेरे साथ हुआ क्या, इन लोगों ने किया, ये ज़िंदा मौजूद है। और मैं जब भी मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं हल्फ़न बातें कर रहा हूँ। अगर कोई कील का बंदा या पाकिस्तान का जिन मेरी बिरादरी, जो भी मैं बातें कहता हूँ, अगर इसमें कोई गलती पाएँ तो मेरे सामने आएँ, कुरान में आगे रख लूँगा। मैं कहूँगा कि मैं हल्फ़ उठाता हूँ ये बातें जो वो की हैं, सच कर रहा हूँ। वो मेरे आगे मुकाबले में हाथ रख के कहें कि जम्बा साहब गलत कह रहे हैं, कोई नहीं कहेगा। किस कैसे कह सकता है? क्योंकि मेरी आप बीती है सारी, मेरे साथ हुआ है, इन लोगों ने किया सारा कुछ। तो बहरहाल ये आवाज़ होती है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि जमात-ए-अहमदिया काफ़ी मुबल्लिगीन, मुअल्लिमीन आजकल यूट्यूब पे वो प्रोग्राम बनाते हैं, उनमें से एक जरीउल्लाह साहब है। उन्होंने मेरे मुतल्लिक़ कुछ बातें की थी, तो मैंने उनका जवाब भी दिया था। तो आप देखें कि इन मौलवियों के अंदाज़े बयान में बड़ा फ़र्क है। जरीउल्लाह साहब जो हैं, जो भी मुबल्लिग हैं जमात के, बहरहाल मैं तो सबको इज़्ज़त देता हूँ कि मैं उनसे कहता हूँ कि उनका अंदाज़े बयान बड़ा थोड़ा-सा सख्त सा है। लोगों ने इतराज़ भी किए उस पर, और उसने कहा भी, फिर ये लोगों को कहा कि जनाब मेरा अंदाज़े बयान ही ऐसा है, मुझे ये ना समझा करो कि मैं सख्ती से मैं कोई बात कर रहा हूँ, अपना-अपना अंदाज़ है। बाज़ लोग बड़े धीमे और बड़े तरीके से बोलते हैं, उनका अपना अंदाज़े बयान है। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें दी जाती हैं, किसी इंसान को कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है। बहरहाल मेरे अंदाज़े बयान जो है, मेरा जोश से मैं बोलता हूँ और ऐसे लगता है जैसे मैं बड़ा गुस्से में हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं है। हाँ, ये बात है कि मैं मेरी जो बात कहता हूँ तल्ख़ होती है बड़ी, सच्चाई वैसी तल्ख़ होती है, वो बड़ी कड़वी लगती है, तो लोगों को अच्छी नहीं लगती। पर ना लगे, मेरा मामला ऐसे नहीं है, को अच्छा लगता है, नहीं लगता है तो जो मर्ज़ी कहें, लेकिन बहरहाल जो बात सच है मैं वो बयान करता हूँ। तो ये अल्लाह ने मुझे एहसान किया मुझ पर, हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक बख्शी है। ये जो सवाल किसने की है, कोई बहन है या कोई भाई है, तो ये बिल्कुल वो ठीक वो कह रही हैं, ऐसे ही होता है जमात में। तो मैंने अक्सर ये मिसाल भी दिया है, अपना मेरा करीबी दोस्त हॉस्टल में दारुल हमल में मुनव्वर अहमद कमर था उस वक़्त, वो मशहूर नाम, आजकल वो प्रोफ़ेसर मुनव्वर मलिक हैं। तो वो बड़े जुनूनी अहमदी और बड़े तबलीग करने वाले, सारा देखा ना वो क्या हुआ उसके साथ, ये मतलब कि आज वो ख़त्म नबूवत में जाके बैठा है। तो मैं बात को सोचता हूँ, हैरान होता हूँ, लेकिन मैं बाहर मेरी उससे उसने एक ख़त लिखा, मैंने उसका भी जवाब आया। एक दफ़ा मैं पाकिस्तान गया था, मैं चाहता था कि मिलूँ, मैंने बड़ा ढूँढा, वो मुझे नहीं मिल सका। पता नहीं वो उसने मुनासिब नहीं समझा मेरे साथ मिलता, पर मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जो भी है या जो भाई सवाल कर रहे हैं, बाकी ऐसा होता है। जमात में ऐसा होता है कि जो जमात तंग करती है, निज़ाम तंग करता है, तो लोग ही बागी हो जाते हैं, फिर वो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को भी बाज़ुबानी करना शुरू कर देते हैं। मैंने किसी खुतबा में, ये लेक्चर में भी कहा, आज भी मैं कहता हूँ, उन तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों को जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, जिन्होंने दुःख सहे जमात से, निज़ाम से, और फिर वो
ان کو خراج ہوا یا جو بھی ہوا، پھر انہوں نے پھر وہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، پھر مرزا غلام صاحب پر وہ بازبانی انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ تو میں ان سب بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ نظام نے بدسلوکی کی، زیادتی ظلم کیا، تو اس میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ان سب سے کہوں گا کہ دیکھیں مرزا غلام احمد صاحب سچے تھے، یہ جو میں باتیں سچائی کی ان کی بتا رہا ہوں، میرے وجود میں ان کی روحانیت جاری ہے اس ٹائم۔ میں اس کی قسم کھاتا ہوں اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جو کچھ بھی اس وقت کر رہا ہوں دنیا میں، یہ سارا مرزا غلام صاحب کی روحانیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں وہ اندر میرے بیٹھے ہیں، وہ کروا رہے ہیں مجھ سے، تو میں تو ایک عصا کی طرح ان کے ہاتھ میں ہوں۔ جیسے کہ ان کو الہام ہوا تھا نا کہ مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک وہ جو میرے پاس تھا، دوسرا وہ جو گم ہو گیا۔ گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ میں تو وہ موعود عصا ہوں، یہ سارا کام وہ خود وجود کر رہا ہے روحانی۔ تو باقی یہ اس کی اولاد نے کیا کرنا تھا اس کے بعد میں، وہ انسان تھا، بشر تھا، اس دنیا سے وہ چلا گیا، اس کو کیا پتا تھا میری اولاد نے یہ کام کرنا ہے۔ آج بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی جماعت سے نکلے اور ختم موت میں گئے، ختم موت کے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مرزا غلام کو گالیاں نکالتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گالیاں جتنی مرزا غلام احمد علیہ السلام کو پڑھ رہی ہیں، یہ بشیر الدین محمود احمد اینڈ ان کی کمپنی سارے جانشین، اس سارے اس کے ذمہ دار ہیں گالیوں کے۔ میں نے مضمونوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مرزا غلام صاحب کو اتنی دکھ، اتنی مخالفت، اتنا ظلم مخالفوں نے نہیں کیا جتنا آج اس کی اولاد اس پر کر رہی ہے۔ وہ تو فوت ہو گیا، چلا گیا اس دنیا سے، لیکن آج اس کی اولاد نے وہ کام گندا کیا ہوا ہے، ایک بلائے قادیان بن گئی اور ایسے لوگوں کو قابو کیا، اسیر کر لیا، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور میں بھی ان مظلوموں میں شامل ہوں، لیکن دیکھیں میں کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ میں نے کوئی ختم نبوت کی یا کوئی ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک برگزیدہ انسان تھے، اس کی دعا کا تو میں نتیجہ ہوں، وہ دعا اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے میں ان بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو زیادتیاں جن لوگوں نے، جن نظام میں لوگوں نے کی، وہ ظالم ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک بدکار، ایک ظالم انسان تھا، غلط آدمی تھا، وہ کوئی مذہبی بندہ ہی نہیں تھا، اور جس نے ہائی جیک کی مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر لیا۔ دیکھیں لاکھوں کی والنٹیئر جماعت، جان مال اور قربانیاں کرنے والے لوگ اس کے ہاتھے چڑھ گئے، یعنی ایم ڈی تھے نا، وہ سارے ایم ڈیوں کی اولادیں تھی، وہ تو قربانی کرنے والے تھے۔ اس قسم کے ایک انسان کے ہاتھ یا جماعت آتی ہے، ایک مذہبی روحانی جماعت، اس کی جو ورکر لاکھوں کی تعداد میں، وہ سارے جان مال قربان کرنے والے، دن رات وہ ایسے مجاہد ہوں، تو وہ بندہ کیا نہیں کرے گا، پھر مجھ سے کیا کیا کام نہیں لے گا۔ تو یہ سارے کام قربانیاں عام ایم ڈیوں کی ہیں، ایک کھاتے پڑی بن کے مجھ سے بہت بیٹھ گیا، اپنی جھولی میں ڈال لی سارا ہے سب کچھ کہ جی میں نے ساری ترقیات کی ہیں، سب کچھ کیا ہے۔ وہ غلط آدمی تھا۔ باقی اس کی اولاد ہے، سارے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ظلم کیے، میرے ساتھ یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی علم ہوتا، کوئی سچائی ہوتی تو سامنا کرتے میرا، اخراج مخاطب وہ ظالم لوگ کرتے ہیں۔ تو باقی دلیل ہمیشہ غالب آتی ہے، اور باقی یہ ظلم اس کے ہر مرسل کو اس کی قوم نے دیے، میں بھی وہ سہ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر میں اپنے اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو بہن بھائی بزرگ ہیں جنہوں نے دکھ سہے، بالکل میں بھی سہ رہا ہوں، میں آپ سے کہوں گا حوصلہ چھوٹا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ مرزا غلام صاحب کو گالیاں نکال کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ اپنی آخرت گندی کریں گے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ میں حلفاً یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اگر کسی انسان کو یہ مسئلہ ہو مرزا غلام صاحب کی سچائی کے بارے میں، تو وہ بالکل میرے پاس ہے، انشاءاللہ میرا مہمان بن کے میرے پاس آ جائے، میں اس سے بات کروں گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ مرزا غلام احمد صاحب کس طرح سچے تھے، انسان برگزیدہ انسان تھے۔ میں اس کی دعاؤں کا ان کی دعاؤں کی میں نتیجہ ہوں اس وقت دنیا میں، جو کچھ کر رہا ہوں۔ میں تو امی ہوں، مذہبی طور پر تو میں ویسی امی ہوں، میں جانتا ہی نہیں یہ سب کچھ جو روحانی طور پر مجھے ملتا ہے، علم ملتا ہے یا جو بھی ملتا ہے، یہ سارا میں قسماً کہتا ہوں کہ وہ بندے کی برکت ہے، دعا کا نتیجہ ہوں اس کا۔ میں سب سے پہلے آسم جو سراج المنیرہ تھے، وہ اس کی برکت میری شامل حال ہوئی، تو پھر ان کی برکت سے یہ سارے آگے، پھر یہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد تھے مرزا غلام صاحب، مسیح موعود، مہدی موعود صاحب، تو سارا یہ ایسی دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کا ایسا کام ہوا کہ ایک بزرگ نے جا کے چلہ و شارپن میں دعائیں کی، ایک نشان مانگا، تو اللہ نے اس کو نشان دیا۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ پھر اگر ذکی غلام کی خبر دے دی، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تو وہ بزرگ انسان، ہم بھی مریم اپنے گھر میں وہ ذکی غلام تلاش کرتی رہی، شاید مجھے لڑکے کے طور پر ملے گا، لیکن نہیں، اللہ نے نہیں دیا۔ یہ سارے مرزا غلام کا مبشر الہام اس بات کی تصدیق کی مہر لگاتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور لڑکا نہیں پیدا ہوا،
اس نے اس کی جماعت میں پیدا ہونا تھا، پھر بعض لڑکوں میں اس کے پوتوں میں نہیں ہونا تھا. تو آگے اللہ کی مرضی تھی، اس کی نسل میں پیدا کر دیتا یا اس کی روحانی نسل میں پیدا کر دیتا. یہ اللہ نے یہ نعمت ہے میرے نصیب کر دی. تو میں پھر ان احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا جو چھوڑ چکے ہیں جماعت کو، ختم نبوت کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں بے شک میری بات نہ مانے. مجھے دکھ ہوتا ہے بعض کا تو آپ لوگوں کی سن کے باتیں کہ مرزا غلام ایسے یہ وہ فلاں ہے. میں پھر کہوں گا، ایک درخواست کروں گا سب کے آگے، دیکھو میں نے بھی مرنا ہے، آپ سب لوگوں نے مرنا ہے، کسی نے ادھر نہیں رہنا. ایسا نہ ہو کہ تم غلطی میں یہ کرتے پھر رہے ہو، مرزا غلام سے گالیاں نکالتے پھر رہے ہو، آخر میں جا کے پچھتاؤ. میں اس دنیا میں سب لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ لوگوں سمجھ جاؤ، مرزا غلام احمد صاحب کا جب بیٹا انتہائی بدکار ظالم اور اس کی آگے ساری نسل جو سارے غلط لوگ ہیں. آپ یہ کہتی ہیں تو میں بھی کہتا ہوں، ہم حق پر ہیں، مظلوم ہیں ہم لوگ. یہ زیادتیاں ان لوگوں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ کی ہیں. مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی ایسا قصور نہیں ہے، نہ وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے جواب دیے. ایک دو سوال اور ہے میرے پاس، وہ میں آپ سے کر کے اس کے بعد میں گروپ کو اوپن کر دوں گی، تاکہ ہو سکتا ہے جو ہمارے ممبران سن رہے ہیں لائیو آپ کو، وہ بھی آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ بلکہ کہا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب جو تھے زیادہ سے زیادہ ان کو ایک ہندی مسیح کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ جی وہ پوری دنیا کے لیے تھے تو یہ دعویٰ غلط ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قیامت کے دن بھی مرزا غلام احمد صاحب کہے گا کہ دیکھو جو میرے لوگ تھے صحیح، اپنے وفادار غلام تھے، میرے ساتھ تھے، ان کی نسلیں آگے پھر نکل گئیں، انہوں نے پھر مجھے گالیاں نکالی، وہ سب آپ لوگ بھی وہاں پہ ہوگا. تو وہاں پہ وہ کہے گا کہ میرا کیا قصور تھا، میرا اولاد گندی نکل گئی، نہ خلف نکل گئی، اس نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا میں ذمہ دار اس کا کیسے ہو سکتا تھا. چاہیے لوگوں کو، جو لوگ مثلا نکل کر دکھ سہ کر نکل کر وہ گالیاں نکالتے ہیں مرزا صاحب اسلام کو، میں ان کو کہوں گا کہ وہ رائٹ بے اختیار کریں. اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کر ڈٹ کے مقابلہ کریں ان لوگوں کا. میں بھی تو ہوں نا، میں تو کسی ختم نبوت کے پلیٹ فارم میں نہیں گیا، بلکہ بعض لوگ میرے پاس آئے. وہ فوت ہو چکا ہے شیخ راحیل صاحب، میرے پاس میرا انٹرویو لینے آیا. اس نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ جناب جمبا صاحب آپ مرزا صاحب کو چھوڑ دیں، آپ دعویٰ کریں، سب سے پہلے تو میں آپ کو مانتا ہوں. یعنی لوگوں نے مجھے آفریں کی کہ جناب مرزا صاحب سے آگے پیچھے ہو جائیں، ان کا نام نہ لیں، آپ اپنے طور پہ مسیح صاحب نے مریم جو آنسوں کی پیشی کو دعویٰ کریں تو ہم سب آپ کو مانیں گے. یقین کر دیں میں نے کہا کہ میں ٹھوکر مارتا ہوں ان سب آفروں کو. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں جو کچھ بھی آج ہوں نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ہوا، اور ان کی برکتوں کی طفیل ہی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلا ہوشیارپور میں نشان رحمت دیا گیا اللہ نے. تو ان کی دعا کا میں نتیجہ ہوں، میں نے تو انہی سے سب کچھ پایا ہے. تو میں آپ کیسے آپ کہتے ہیں میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں اس کے چھوڑنے کے بعد میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو زیرو ہوں. مجھے اگر زندگی ملی ہے تو مرزا غلام احمد صاحب اور محمد عربی وسلم کی برکت پاک مجھے، میں زندہ ہوں انسان اس دنیا میں. تو آپ کہیں اس کو چھوڑ دے؟ تو میں نے اس کو بھی سچی باتیں میں بتا رہا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں. وہ میرا انٹرویو لینے آئے تھے انہیں دنوں میں 2004 میں غالباً آئے تھے یا 5 میں، تو فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمایا. اچھا آدمی تھا، ایک سماجی طور پہ ایک اچھا آدمی تھا، میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا. تو جب آیا تھا تو مجھے کہنے لگا ڈاکٹر عبدالغفار، میں ہو بھائی میں پی ایچ ڈی نہیں کی تھی، میں ڈاکٹر نہیں ہے گا. تو میں نے وہ کہنے لگ گیا، وہ شیخ راحیل صاحب کہتے تھے، وہ میرے پیار سے کہنے لگ گیا، میرے گھر کی باتیں ہیں کہ غفار صاحب جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی تو ایک تھیسس ہی لکھتے ہیں نا، تو آپ نے بھی تو غلام احمد کتاب لکھی تو آپ بھی ڈاکٹر ہیں. تو بڑے پیار کرتے تھے، لیکن میں نے اس کو صاف کہا کہ شیخ راحیل بس وہ میرے آقا ہیں، آپ جب میرے سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان سے بات کریں، علمی بات کریں، دلائل سے بات کریں، ان کی ذات پر میرے سامنے جب میرے ساتھ بات کرو ان پر کوئی بات نجائز نہ کرنا، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ نہیں سمجھتے. تو بہرحال یہ باتیں ہیں. تو میں ان سب بہنوں بھائیوں کو کہوں گا بھی دیکھیں آپ نے جماعت میں رہنا ہے نہیں رہنا یہ آپ کے معاملے ہیں. مجھے تو نکال دیا، میں تو نہیں نکلا جماعت سے، لیکن ڈٹ کے اپنے مشن پر کام کر رہا ہوں. تو بہرحال میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو بھی کہوں گا جنہوں نے دکھ سہے اس نظام سے، ظلم سہے ایسے جیسے میں بھی سہ رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے ڈٹ جائیں احمدیت پر. یہ احمدیت کسی کی میراث نہیں ہے. مرزا غلام صاحب کی اولاد کا اس سے احمدیت سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلیم ہے مصطفیٰ جو مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دی، ہم سب اس کے وارث ہیں. ہمیں چاہیے کہ کیوں چھوٹا دل کر کے ختم نبوت میں چلے جائیں، مرزا غلام صاحب کی مخالفت میں جا کے ساتھ مل جائیں؟ نہیں ایسی کوئی بات. بھائی یہ میرا مشورہ ہے، نصیحت بھی ہے، باقی ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، آپ آزاد ہیں اس میں،
آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن آپ نے جواب دینا ہے، تو میں نے اپنا دینا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک مجھے موقع مل گیا، میں نے نصیحت کر دی. اور میں اپنے دوست منور جو ملک ہے پروفیسر، اس سے بھی کہوں گا، جہاں پر بھی ہیں اگر میرا وہ بات سنیں، تو میں اس سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں منور صاحب، آپ جانتے ہیں مجھے، آپ کے ساتھ ہی 2-2.5 سال میں دارالعلوم میں رہا تھا. آپ میری نہیں جانتے، میں تو مذہبی بندہ ہی نہیں تھا. آپ بڑی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور یاسین شاہ بخاری آیا کرتا تھا میرا دوست نیو کیمپس سے ملنے. تو آپ وہ دروازے گیٹ سے گھیر لیتے تھے اس کو کہ وہ تبلیغ کرتے تھے. تو وہ اپنا وہ اکثر ایک دن اس نے کہا تھا، آپ بھی موجود تھے، کہ یار منور آپ کی تبلیغ سے میں کبھی احمدی نہیں ہوں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ جمبا صاحب کا جو رویہ ہے یہ ایسا انسان ہے تو شاید میں احمدی ہو جاؤں. یہ میں حلفاً باتیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو یاد نہ ہو منور ملک صاحب کو یہ بات، تو مجھے یاد ہے. السلام علیکم اجالا مغل صاحبہ. میرا چھوٹا سا کویسچن ہے جمبا صاحب سے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو، کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے جمبا صاحب نے ابھی دعویٰ کیا ہے، اگر ان کے بعد بھی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، تو کیا اس نبوت کا معیار کیا ہوگا، اور ان کی کوئی سچی دلیل کیا بندہ ان کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں. شکریہ. یہ جس بھی دوست کا سوال ہے یا بہن کا سوال ہے، اس سے میں جواب کہتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اللہ نے مبعوث فرمائے تھے. وہ پہلا واحد وہ نبی ہے دنیا میں. پہلے تمام انبیاء وہ نیشنل تھے، قومی تھے، قوموں کی طرف آئے تھے، اپنی اپنی قوموں کی طرف. یہ واحد نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوا، جس کو اللہ نے مبعوث فرمایا، وہ پوری دنیا کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا. تو قرآن کریم ان پر نازل فرمائی کامل کتاب، اور ایک پوری کامل شریعت ان کو دیکھ گئے ہیں. تو آئندہ آنے والا ہر صدی ہجری کے سر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید کرنے والا جو بھی بندہ اللہ معمور کرے گا، مبعوث کرے گا، وہ صرف احمدیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا، پوری دنیا کے لیے وہ بندہ ہوگا. وہ آسم کا غلام ہے نا، آسم کی غلامی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت بخشنی ہے. تو وہ بھی آسم کی طرح پوری دنیا کے لیے ہوگا. ایسے ہی 14ویں صدی ہجری کے سر پر مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ نے مبعوث فرمایا، معمور فرمایا، اور وہ بھی اپنے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پوری دنیا کے لیے معمور تھے. یہ الگ بات ہے کہ جب بندہ کو معمور ہوتا ہے وہ کسی جگہ بھی ہوتا ہے نا، وہ مکہ بھی ہو سکتا ہے، وہ قادیان بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت میں کیل میں بیٹھا ہوں، وکیل بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جس جگہ پر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آسم کی غلامی میں جو آنے والا بندہ ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جیسے کہ آسم نے ایک حدیث میں فرمایا ہوا ہے، علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. تو یہ سارے جو لوگ ہیں پوری دنیا کے لیے آسم کی طرح معمور ہوتے ہیں، اور خاک صاحب بھی پوری دنیا کے لیے یہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ میں صرف احمدیوں کے لیے پیشگی مسلموں کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، نہیں، پوری دنیا میں. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے موقع ملے گا، میری کتاب جو ہے اعلیٰ انتہائی ہماگی نظریہ، بڑی جلدی میں چاہتا ہوں، وہ ٹائم کم ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا، تو میں چاہتا ہوں جلد سے جلد اس کو میں پرنٹ کر کے شائع کر دوں. پوری دنیا کو اس میں پرچویس گارڈ ایک ایسا نظریہ ہے، پوری دنیا مخاطب ہے، اور انشاءاللہ اس میں دنیا مذہب کے اور دنیا فلسفہ کے جو قضیے ہیں ان کا انشاءاللہ حل ہوگا. جی محترم، بہت بہت شکریہ. تقریباً 96 منٹ ہو چکے ہیں، تو اب میں گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں تاکہ کچھ لوگ جو ڈائریکٹ آپ سے بات چیت کرنا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی شامل ہو سکیں. تو آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہر ٹیوزڈے کا دن جو ہے وہ ہم آپ کے لیے مخصوص رکھیں، اور اس پہ آپ تشریف لایا کریں، اور چاہیں تو لوگ سوال کریں اور چاہیں تو آپ خود کچھ بیان کیجیے گا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ واسن الجزا. اور جب اس تھیسس کا دنیا میں پھر ہو جائے گا، ابھی وہ میں تو آن کیا ہوا ہے algoram.com پر، ابھی زیادہ بات نہیں اس پر ہوئی، تو انشاءاللہ جب وہ ہوگا تو اس پر دنیا کو پتہ چل جائے کہ جمبا صاحب احمدیوں کے لیے آئے تھے، مسلم بہت کی پیشگی کے حوالے سے یہ پوری دنیا کے لیے ہیں. تو جناب میں تو ایک دین اسلام کا ایک ادنا سا خادم ہوں، آسم کی غلامی میں یہ مجھے نصیب ہو گیا. ایسے ہی مرزا غلام صاحب مجھ سے پہلے ایک صدی پہلے مطلب وہ آئے تھے، وہ بھی آسم کے غلام تھے. تو وہ سارا کچھ انہوں نے آسم کی برکت سے ان کی پیروی میں پایا ہے. اس عاجز نے آسم سے اولاً اور ثانیاً مرزا غلام صاحب کی پیروی میں سب کچھ ہی پایا. تو یہ زندہ اسلام مذہب ہے، اس میں مکالمہ مخاطبہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اپنے بندے سے، اس کو جواب دیتا ہے، اس کی سوال سنتا ہے. تو یہ میرا تو 10 دسمبر 1983 کے بعد یہ زندگی ایسی ہے. تو بہرحال
کسی نے اگر کوئی ماننا ہے نہیں ماننا اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, مانے یا نہ مانے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میں کسی کا ذمہ دار تو نہیں ہوں. میری ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ ما علینا الا البلاغ المبین, میں کھول کھول کے لوگوں کو بات بتا دوں کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو باقی وہ جو دوست ہے جس نے یہ کہا ہے کہ وہ ہندی مسیح ہے, لیکن ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, وہ چاہیں تو رکھیں, لیکن میں اس نقطہ نظر کو کوئی ویلڈ نہیں سمجھتا. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ پوری دنیا کے لیے آئے تھے اور اپنا کام مشن پورا کر کے دنیا میں گئے ہیں. تو دیکھیں وفات حیات مسیح یا وفات مسیح کا مسئلہ, میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کیا یہ ہندی مسلمانوں کا مسئلہ تھا؟ پوری دنیا کا عیسائی, پورے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور آج بھی مانتے ہیں. تو یہ پورا اگر مرزا غلام صاحب نے اس حیات مسیح کو توڑا ہے, قرآن سے توڑا ہے, ان کو وفات یافتہ قرار دیا ہے, تو کیا یہ مسلمانوں کو مسئلہ تھا ایک لحاظ سے کہ عقیدہ غلط آ گیا؟ لیکن عیسائی تو سب سے پہلے حملہ عیسائیوں پر ہو گیا. میرا سب کر رہے ہیں کہ تمہارا کوئی خدا شدہ نہیں ہے, وہ بندہ ایک برگزیدہ بندہ اللہ نبی تھا, وہ آیا دنیا میں, اس نے کام کیے اصلاح کے, جو بھی پھر چلا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مختصر جواب کافی ہوگا. میرے جو سوال کنندہ ہے جس نے ہندی مسیح کے حوالے سے سوال کیا ان کو مل گیا ہوگا. باقی آپ آزاد ہیں, جو چاہیں وہ عقیدہ اپنا اختیار کریں. محترمہ اجالا مغل صاحبہ ٹھیک ہے, آپ گروپ کو اوپن کر رہی ہیں, کر دیں. میں ادھر ہی ہوں ابھی, کوئی سوال ہوگا تو میں اس کا جواب بھی دوں گا. تو میں اپنے سامعین سے کہوں گا کہ تقویٰ پر مبنی سنجیدہ علمی قسم کے سوال ہوں یا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو, اس قسم کے سوال کریں تو انشاءاللہ مختصر ہوں, میں مجھ سے جواب دوں گا. تو باقی کج بیسی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال کسی نے میرے دعوے پر غور کرنا ہے, ماننا ہے نہیں ماننا, ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. میرا کام ہے کہ میں جو بات اللہ کی جو مجھ تک پہنچی ہے میں وہ کھول کھول کے بتا دوں. باقی آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی, میں ادھر آتا ہوں, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے محترمہ اجالا مغل صاحبہ. تو بعض لوگوں کو تو بڑی چڑ آتی ہے کہ یہ آپ کیا کام, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. آزادی ضمیر کا ہر انسان کو حق ہے, مطلب کہ ایک بندہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے, اس کو ماننا نہ ماننا سننا ہر انسان کا حق ہے, لیکن یہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں حق دیتا ہے آزادی ضمیر کا. تو آپ یہ بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اور میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ کے اس نیک کام کو قبول فرماتے ہوئے آپ کو اس کی انتہائی اعلیٰ جزا بخشے. باقی آپ نے کہا ہے کہ یہ ٹیوزڈے کا دن پھر ہو جایا کرے گا 2 بجے جرمنی کا ٹائم جو ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ اگلے جو ٹیوزڈے وہ بھی میں انشاءاللہ ادھر ہی ہوں گا. اس کے بعد پھر میرے پوتا اور پوتی ہیں وہ جو پاڈر بار میں رہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ دادا ابو ہمارے پاس بھی اور ٹائم دو ہمیں. تو ہو سکتا ہے پھر میں ادھر ہفتہ 10 دن کے لیے جاؤں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ جو آپ کا ٹیوزڈے کا پروگرام ہے اگر وہاں پر بھی میں جاری رکھ سکتا تو کوشش کروں گا میں جاری رکھوں وہاں پر بھی نا. آپ کو ٹیوزڈے والے دن میں وہاں پہ بھی میں جو آپ مجھ سے بات کریں گی یا سوال کریں گی تو میں جواب دوں گا انشاءاللہ. تو باقی ٹھیک ہے, یہ ٹیوزڈے آپ کا ڈے ہے, لیکن یہ بھی کہہ دیتا ہوں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے میری زندگی میں میں ٹیوزڈے کو اس دن کیل میں یا اویلیبل نہیں ہوتا, کوئی سفر میں ہوتا ہوں, تو میں بیفور ٹائم آپ کو اطلاع کر دیا کروں گا کہ میں اس ٹیوزڈے کو گھر میں نہیں ہوں یا سفر میں ہوں گا, تو میں پھر پروگرام نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ میں بیفور ٹائم آپ کو بتا دیا کروں گا. تو ٹھیک ہے, اس وقت گروپ اوپن ہے, تو میں ادھر گروپ سامعین کے ساتھ ہی ہوں. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے لکھیں یا اپنی وائس میں بتا دیں تو میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. میری طرف سے بھی بہت بہت سامعین کا بھی اور اجالا مغل صاحبہ کا بھی اور باقی مینج جو بھی ہے سب کا دلی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو میری طرف سے خدا حافظ. میں گروپ میں ہوں اور میں سوال میری طرف بھیجیں, میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا. جمبا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں, لیکن سر بات یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں جس کا پشاور کے اندر قتل ہوا, طاہر احمد نسیم, پھر طاہر خان, پھر آپ کا دعویٰ بھی ہے, پھر ناصر احمد سلطانی جو تھے وہ مجدیت کا دعویٰ تھا ان کا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور ہے انڈین ہے, پھر جو ہے وہ یہ جماعت سے کچھ لوگ لاہوری جماعت بنی, یہ الگ ہو گئے, ان کا آگے خلیفہ اور ہوگا, ان کا جو مجدد یا جو بھی ہوگا اس کے بعد وہ اور ہوگا. تو ابھی احمدیہ جماعت میں بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں, یہ بہت سارے لوگ دعویٰ جات کر رہے ہیں. تو سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون حق کی راہ پہ ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے؟ میرے بھائی صاحب, میں نے آپ کا سوال سن رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ جو کوئی دعویٰ اگر کرتا ہے، نقطہ نظر پیش کرتا ہے، تو کسی انسان کا حق نہیں ہے اس پر ظلم کرے، نہ کوئی حکومت اس پر ظلم کرے. حق ہے ہر انسان کو، اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اپنی بات کو بتائے، لوگوں کو بتائے. باقی کسی نے ماننا ہے یا نہیں ماننا، ہر انسان کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے مانے نہ مانے. قتل کرنا، مارنا، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے. دیکھیں نا، کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دعویٰ منسوخ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے معمور کیا، جیسے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے معمور فرمایا. دیکھو ایک بندہ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اللہ پر وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ اس کا بندوبست نہیں کرے گا. لوگوں کو کیا حق ہے کہ اس کو قتل کرنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں، اور اس کے اخراج مقاطع جس بھی جماعت میں وہ پیدا ہوا تھا وہ کرنا شروع کر دیں. یہ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. لوگوں کو چاہیے کہ نہ یہ کام کریں. تو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی سنے دعویٰ، اس سے دلیل مانگے. ہاں، یہ بھی بات آپ نے کی ہے کہ کیسے پتہ لگے کئی دعوے دار ہیں. اس کی بات میں کرتا ہوں. پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو نسیم صاحب تھے، وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ تو بات نہیں ہوئی، میرے ساتھ وہ ای میل شیل کرتے رہتے تھے. تو اللہ ان پر رحم کرے، 1-2 دفعہ فون آیا تھا پاکستان سے، انہوں نے مجھے کیا تھا. رات کو میں سویا ہوتا، اٹھا تو سنا ہی بات میں. تو باہر لو تائید کرتا تھا میری کہ جمبا صاحب آپ یہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. بعد میں پھر اپنا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے. اکثر میں نے اس کی سنی ہیں باتیں اس کے ہیں، تو ساری جو باتیں میں کہتا ہوں اپنے حوالے سے، وہ میری باتیں سن کر وہ اپنے آپ پر وہ لگا لیتے تھے. باہر لے ان کا معاملہ ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، مغفرت فرمائے. لوگوں کو کام نہیں تھا کہ پشاور میں عدالت میں اس کو شوٹ کرتے. ظلم ہے. سلطانی صاحب میں اس نے میرے ساتھ مبالغہ کیا، میں اس کو جھوٹا کہتا ہوں، بالکل جھوٹا آدمی ہے. ہوں وہ بندہ اس پر میں نہیں پتا کتنے ہے، وہ سنے کہ اس کی سزا موت ہو گئی ہے، وہ بھی جیل میں ہے. بہر اللہ تعالیٰ رحم کرے اس پر. میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ان پر رحم کرے، ان کو معاف کرے جس نے جھوٹے دعویٰ کیے ہیں، اور رحم ہی کرے بس. باقی قیامت کے دن پھر جائیں گے سارے لوگ تو وہاں پر اللہ صاحب سب سے لے لے. علاوہ اس کے آپ نے کہا ہے کوئی انڈیا میں کوئی ودود ہے، وہ بھی کبھی کبھی میں اس کو سنتا ہوں، معافی مانگ رہا ہوتا ہے لوگوں سے، کبھی کبھی وہ دعوے کرتا ہے. وہ گند بڑا بکتے ہیں، مرزا غلام مسلم کے متعلق بہت گند بکتے ہیں. اس طرح ایک احمد عیسیٰ ہے، کوئی پتہ نہیں جرمنی میں ہے کہاں، یورپ میں، وہی بندہ مرزا غلام مسلم کے متعلق بہت گند بکتا ہے. تو بہرحال میں ان سب لوگوں سے کہوں گا کہ ہر انسان کا حق ہے، اگر کوئی دعویٰ کرنا چاہے کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا چاہے تو کر لے. لیکن کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ کسی مدعی پر قاتلانہ حملہ کر کے اس کو شوٹ کر کے مارے. یہ ظلم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو باقی جو جھوٹے دعوے کرتا ہے تو اللہ اس پر اس کو خود نپٹ لے گا. اسی طرح جرمنی میں ایک دعوے دار ہیں فرینکفورٹ میں، زاہد خان صاحب ہیں. تو بہرحال میرے پر تو انہوں نے مقدمہ کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ مقدمہ چل رہا ہے. تو باقی انشاءاللہ جو بھی حق ہوگا وہ سچ ہوگا، ظاہر ہو جائے گا. تو اس پر بھی کسی کا حق نہیں ہے کہ زاہد خان نے جب دعویٰ کیا ہے اس کو ماریں، قتل کریں. وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ جانے اللہ جانے. لوگوں کا حق نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں یہ قانون لے کر اس کو ماریں. نہیں، کسی کا حق نہیں. نہ کسی کا حق ہے کہ مجھ پر کوئی ظلم کرے، اس وجہ سے کہ دعویٰ جمبا صاحب نے کیا ہے. جناب دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ کتنے دعوے دار ہوں، بہت سارے، تو کیسے پتہ لگے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ جی السلام علیکم عبدالغفار جمبا صاحب. جی آپ کی خدمت میں ایک بات پوچھنی تھی یا سوال کرنا تھا، جو بھی آپ سمجھیں. جیسے مطلب ہے آپ کے پاس تو یوٹیوب پہ آپ کے لیکچر ہوتے ہیں یا جمعہ پڑھاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، اب واٹس ایپ پہ بھی سہولت موجود ہے. تو اس میں مقصد ہے آپ بیسیکل پاکستانی ہو، ٹھیک ہے. تو جیسے پاکستانی حکمرانوں کو مطلب ہے کوئی پالیسی بنانے کے لیے یا دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے، اس طرح مطلب دوسرے جتنے بھی سیاسی معاملات ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں، اور جیسے لوگوں کو کیا رائے دینا چاہتے ہیں، کس طرح کی زندگی گزاریں مقصد، اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر مطلب ہے بیان کر دیں اپنے ذہن کے مطابق، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اصل میں میرے بولنے کا نا جو سٹائل ہی کوئی عجیب و غریب ہے. تو اس حوالے سے میں جواب عرض کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب پر بھی ان کی زندگی میں ایک سوال ہوا تھا کہ کئی ان کے زمانے میں بھی مہدی کے دعوے دار تھے. تو ایک شخص آیا، بعد میں انہوں نے مانا، پیر سراج الحق صاحب نعمانی، جو اپنی تذکرۃ المہدی میں لکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو مانیں یا ایک دوسرا ایک مہدی ہے سوڈانی. مرزا غلام صاحب نے جواب دیا تھا کہ جس کے پاس دلیل ہے اپنے دعویٰ کی، اس کو مان لو. یعنی سچا جو بندہ ہوتا ہے نا مدعی، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے. وہ خالی دعویٰ نہیں اس کا ہوتا ہے کہ جی میں جنتوں میں گیا اور میں نے ملا، فرشتے میرے آگے پیچھے اٹھا کے پھر رہے تھے. یہ اس کی باتیں وہ نہیں کرتا. دلیل ثبوت ہوتا ہے، علمی قسم کا ثبوت، سالڈ ہونا چاہیے.
کہ ایک جو نبی کا دعویٰ کرنے والا امتی نبی کا یا ایک مامور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس کچھ دلائل ہونے چاہیے، ایسے دلائل کے جو لوگوں کے آگے پھر ان کو اطمینان بخشیں، بغیر کسی کا حق نہیں مدعی کہ جی میں نے دعویٰ کیا مجھے مان لو، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لوگوں کا حق ہے سوال کریں اور دلیل مانگیں، اور اگر کوئی مدعی ہوتا ہے وہ دلیل دیتا ہے ان کے آگے، اور دلیل ایسی دیتا ہے کہ وہ ناقابل تردید ہوتی ہے، جیسے کہ میں ورچوئس گارڈ اپنے دعویٰ موز ذکی غلام مسیح الزما کے حوالے سے میں دیتا ہوں، یہ ثبوت ہے میرا اعلیٰ انتہائی ہماغیر نظریہ، یہ ثبوت ہے اس کا، ساری وہ نشانیاں جو اللہ نے بتائی تھیں مرزا غلام سے کو چل ہوشیارپور میں اسے ساری پوری ہوگی، میری اس جو مجھے اللہ نے بتایا نظریہ دیا اس میں پوری کر دی ہیں، تو یہ ثبوت ہے اس کا اس بات کا۔ تو باقی میں پھر کہوں گا جواباً کہ جس مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کا ثبوت ہو، دلیل ہو، وہ سچا ہے، اس کو مانو، مان لو، نہیں بھی مانو گے تب اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، قیامت کے دن صرف اس کے یہ پوچھا جائے گا اس سے کہ عبدالغفار میں نے جو باتیں آپ کو بتائی نہیں تھی کہا آپ نے کھول کھول کے بتائی نہیں تھی لوگوں کو، تو وہ یہی کہے گا یہ اللہ جتنی میری صلاحیت تھی تو نے مجھے دی تھی، جو میں نے اس کے مطابق میں نے بتا دی تھی، کس نے نہیں مانا تو میں اب کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس میں جبر تو نہیں کسی پر کر سکتا، باقی لوگ جانے یا تیرے بندے ہیں تو جانے ہو تیرے بندے جانے، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا جواب کافی ہے۔ السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا اس دور میں انسان کو کسی ایسی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق ویسے ہی ٹھیک طرح سے گزار نہیں سکتے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے گا پلیز۔ یہ جو سوال تیمور احمد نے کیا ہے میں نے سن لیا ہے، تو اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ بیسیکلی میں پاکستانی ہوں، اگرچہ آج کل میں جرمن نیشنلائز ہو گیا ہوں، تو واقعی پیدا ہوا پاکستان میں ڈاور میں، وہیں پہ میں اسکولوں میں پڑھا، وہیں پہ پنجاب یونیورسٹی میں میں نے 1981 1983 میں یہ ایم اے کیا وہاں پر، بیسیکلی تو میں پاکستانی ہوں۔ تو باقی دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس میرا سبجیکٹ ہے، اور میں سیاست میں نے ایم اے کیا ہے، اور میں بڑی اچھی طرح پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتا ہوں، اور تحریک پاکستان پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک پیپر ہوتا ہے ایم اے میں نا پورا، تو وہ پڑھا ہے سارا۔ تو میں ضمنی اپنے تیمور احمد صاحب کو کہہ دیتا ہوں مجھے بڑا درد ہے پاکستان کے لوگوں کا، یہ سارے ہم لوگ بھی مہاجر ہو کے ادھر آئے تھے، پاکستان میں آئے تھے، بڑے لوٹے پٹے، لیکن وہاں پر بہت زیادتیاں ظلم ہوئے۔ میں تیمور احمد سے کہوں گا کہ یہ جاگیردار جو ہیں پاکستان کے، یہ جو مولوی ٹائپ لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں، جو کل تک پاکستان کو پریدستان کہتے تھے، آج پاکستان ان کی جھولی میں پڑا ہوا ہے، اور دوسرے صنعت کار ٹائپ لوگ جو آ گئے ہیں سیاست میں، یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو آپ نے آزمایا ہے، ایک دو دفعہ تین دفعہ وزیر اعظم بنا کے آزمایا، آپ ان کو نہ ووٹ دو، کسی اچھے لوگوں کو اپنے طبقے میں سے چنو۔ تو میں آپ کو پھر یہ کہہ دیتا ہوں چونکہ میں نے سیاست پڑھی ہے، اور میرا یہ تو 10 دسمبر 1983 میں یہ جو مذہبی اللہ تعالیٰ نے مشن دیا، ادھر اللہ مجھے لے آیا، لیکن پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ مسٹر محمد علی جناح میرے لیے ایک آئیڈیل سیاستدان تھے، مدبر تھے، میں دل سے ان کا مداح ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس کی داڑھی بچھائے گی، کچھ بھی نہیں، بلکہ میں تو یہاں تک پڑھا ہے کہ وہ ان کو نماز بھی نہیں آتی تھی۔ ایک مضمون میں نے پڑھا تھا BBC کا، اس میں وہاں پہ وہ ریحان احمد کو دلی کے وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہانی بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نماز کے لیے میں نے کہا بھی آئے نماز پڑھیں جناب صاحب، تو وہ کہتے میں تو نہیں جانتا نماز، تو آگے اس نے کہا کہ نہیں جیسے لوگ ویسے کر رہے ہوں تو نے بھی کرنا، وہ کہتے میں ایسے نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا ایک اصول پسند آدمی تھا، متقی انسان تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ جو سچ ہے سچ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مولوی ہیں اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں، مسٹر محمد جناح کو نماز آتی تھی نہیں آتی تھی، وہ کتنا پڑھتے تھے، میں سب سے بہتر مسلمان سمجھتا ہوں اس کو، اس زمانے کا آئیڈیلک مسلمان سمجھتا ہوں، نیک آدمی تھا، اس نے بڑی جدوجہد کی، قربانیاں دی، گھر ٹوٹ گیا اس کا، بیچاری بیوی فوت ہو گئی، اس نے اپنے جو بھی اس کے ذمہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پتہ بھی شاید ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے ذمہ لگا تھا کہ وہ ایک مملکت پاکستان بنائے مسلمانوں کے لیے، اس نے قربانی کر دی۔ آج مجھے دکھ ہوتا ہے بعض اوقات مسلمانوں پہ جو پاکستانی ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں پڑے ہوئے ہو، ایک تو مسلمان دوسرے پاکستانی، تمہارا حال کیا ہے، دیکھو سمجھو سوچو، ازماؤ ایک بندے کو، پھر اس کے بعد اگر وہ مطلب کہ چوریاں کرتا ہے، آپ کو نہیں دیتا چیز، ریوارڈ نہیں دیتا، مسلمانوں کو حالات ٹھیک نہیں کرتا پاکستانیوں کے، تو اس کو چھوڑ دو۔ آج کل عمران احمد ہیں، وہ ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، اس لحاظ سے باصول ہیں، دو باتیں عمران صاحب کی مجھے بھی اچھی لگتی ہیں، اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایک تو وہ کرپٹ نہیں ہے، دوسرا وہ نیک نیت بھی ہے،
اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میرے بعد میری اولاد آگے پھر وہ خاندانی، جیسے نون لیگ خاندانی پارٹی ہے، جیسے پیپلز پارٹی خاندانی پارٹی ہے، ایسی وہ تحریک انصاف میں ایسا بات نہیں ہے. لوگ آزاد ہیں. اس کی میں اس لحاظ سے عمران خان کو بہت اچھا ایک سیاستدان سمجھ رہا ہوں، اور میں دعا بھی گاہے بگایا کرتا دیتا ہوں اس کے لیے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، نیک لوگ اس کو دے، اس کے ہاتھ مضبوط کرے اور پاکستان کو اچھی حالت میں لے جائے. اور اس وقت کیا حال ہے، قرضہ جتنا بھی پاکستان پر چڑھا ہوا ہے یہ سارا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے، نون لیگ کے ساروں نے ملک لوٹا ہوا ہے. وہ سارا قرضہ پاکستان پر، پاکستانی پر چڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سمجھ دے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ دیکھیں بار بار ایک لیڈر کو نہ آزماتے رہیں، ایک دفعہ ووٹ کے دیکھ لیں کہ بندہ کیسا ہے. اگر وہ نہیں دنیا دار آدمی ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے اپنے اس کے اثاثے بڑھ رہے ہیں، پاکستان میں پاکستانی کو حالت نہیں بدل رہی، تو چھوڑ دو اس کو. سر اسی بات سے چھوٹا سا کویسچن ایک پیدا ہوتا ہے کہ موسٹلی جو لوگ دعویٰ جات کرتے ہیں وہ احمدی ہوتے ہیں، قادیانی ہوتے ہیں، جن کے اندر آپ دیکھ لیں اسد شاہ تھا، پھر طاہر احمد نسیم، اور وہ جس نے مجدیت کا دعویٰ کیا تھا کیا، ناصر احمد سلطانی اور طاہر خان، اور موسٹلی لوگ، اور اس کے بعد آپ بھی ہیں، موسٹلی لوگ جو ہیں وہ احمدیہ کمیونٹی سے ہیں. تو سر ابھی دیکھیں کہ آخر جو موجودہ خلیفہ ہے ان کا کمیونٹی کا، تو وہ اس کے پہ کیا وہ ایکشن لیتے ہیں؟ نو ایکشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر جو دوسری جو نان احمدی ہیں ان میں کوئی ایسا مجدد یا کوئی مبعوث نہیں ہوتا؟ اور کوئی ایسا نظر آتا ہے وہاں پہ آدمی جس کا وہ کرپٹ بھی نہیں ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں ان کی حالت بدل جائے، تو اس کے ہاتھ مضبوط کرو، کیونکہ اس سے پھر آپ سب کو بھلا ہوگا. اللہ تعالیٰ، میں آج بھی بہرحال دل سے تو پاکستانی ہوں، اگرچہ میں جرمن نیشنلائز ہوں، لیکن پاکستان کی مٹی سے محبت ہے مجھے. میں وہیں پہ پیدا ہوا، وہیں پہ پلا بڑا، بچپن گزرا، جوانی گزری، پڑھا لکھا. لیکن پڑھ لکھ کے بھی وہ پھر وہاں پر ہمیں تو کچھ نہیں، ہمارے قسمت میں مجھے تو اللہ پھر مذہبی دنیا میں لے گیا، اور اللہ نے مجھے پھر ایک مذہبی مشن دیا، اور میں ادھر پھر آ گیا. خود اللہ کے کہنے کے ساتھ میں ادھر آیا ہوں، میں اپنے شوق سے نہیں ادھر آیا. اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ٹھیک تھا. اگر میں پاکستان میں رہتا تو کبھی کم مجھے تو کام میرا میں کر دیتے، تو کہاں میری آواز بھی کسی کے پاس نہ پہنچتی. تو بہرحال تیمور احمد صاحب، آپ کا سوال کے میں نے مختصر جواب دیا ہے کہ آپ اپنے لیڈر جو ہے خود اس کو دیکھیں، جان سے، جو غلط ہو اس کو چھوڑ دیں، جو ٹھیک ہو، صالح ہو، کرپٹ نہ ہو، پاکستان کی عوام کا، پبلک کا کچھ بنانا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو، ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اس کا ساتھ دیں، اس کو ووٹ دیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے. ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ کسی انسان کو ماننا کو ضروری ہے؟ کیا ہم قرآن ہے ہمارے پاس، اسلام میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنی طور پر زندگی گزار سکتے ہیں، تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میں اپنی بہن سے جواب کہوں گا کہ دیکھیں امت محمدیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مکمل کتاب آنسوں پر نازل فرمائی، پوری مکمل شریعت ہو گئی. آنسم ایک آئیڈیل انسان تھے، وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھتی ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور جو 30 سال کا تھا، اس کے بعد کیا ہوا اسلام میں؟ ملوکیت آ گئی، پھر بادشاہت آ گئی، بلکہ مسلمانوں نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی. اور یہ کیا ہوتا چلا آیا ہے کہ تب فرقے مرزا غلام سم کے وقت بن چکے تھے، کتاب کامل پاس تھی، آج بھی کامل کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھتا کون ہے؟ اس کے مطابق زندگی کون گزارتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریوائیو کرتے ہیں دین کو، اپنے نمونہ لوگوں کو دے کے اس کی طرف، کتاب کی طرف ہی بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں. تو بہرحال آنسم نے جب خبر دے دی ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر ایک بندہ خدا معمور کیا کرے گا، تو اس آنسم کے فرمودہ کے مطابق ہر صدی ہجری کے سر پر یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اور لوگ صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر کھڑے ہوتے ہیں. پچھلی صدی ہجری جو 14ویں صدی ہجری تھی اس پر مرزا غلام احمد معمور ہوئے تھے، اس 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ عاجز ہے معمور ہو گیا ہے. اور خاکسار کے حوالے سے تو پیشگوئی جماعت احمدیہ موجود ہے چلہ ہوشیارپور میں. تو باقی رہا سوال اس کو ماننا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، کہ مرزا غلام صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اپنا شہادت القرآن، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے بڑی تفصیل سے، آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں اس کو. تو اس میں تو انہوں نے بتایا، لکھا ہے کہ مجدد کا ماننا ضروری ہے. جو نہیں مانتے
تو وہ فاسق ہو جاتے ہیں. یہ سورۃ نور کی آیت 56 میں جو آخر پہ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ جو میں جس کو خلیفہ بناؤں گا اور وہ جب آ جائے گا نشانیوں کے ساتھ، پھر جو نہیں اس کو مانیں گے تو وہ فاسقین میں سے ہو گئے. تو خود خدا فرما رہا ہے فاسق، میں تو کہہ ہی نہیں رہا نا، میرا سب ایسا فرما رہے ہیں فاسق ہونے کا. باقی بہن آپ کی بالکل انڈیپینڈنٹ آپ کا ذہن ہے، آپ بالکل حق رکھتی ہیں، کسی کو مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ کسی کو مدعی کو، اگر کوئی سچا مدعی ہے، جیسے میں اپنے آپ کو سچا جانتا ہوں، میں سچا ہوں، مجھے ماننے گا، میرا دل سے آواز آتی ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کو فائدہ ہوگا، آخرت میں اس کا بھلا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی نہیں مجھے مانے گا تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. نہ تو مجھے کوئی دلچسپی ہے، نہ مجھے کہ یہ ہے مرید بنانے کو کوئی شوق ہے، نہ میرے اتنا بس ٹائم ہے. لوگ میرے جماعت کی جانتے ہیں. تو باقی آپ بالکل، آپ دین میں کوئی چبر نہیں، آپ حق رکھتی ہیں. لیکن میں نے آپ اصولی بات بتا دی ہے کہ امت محمدیہ میں ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مامور فرماتا ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ سے الہام پا کر، روح القدس پا کر وہ دعویٰ کرتا ہے. تو آسم نے فرمایا ہے اپنے ان لوگوں کے متعلق کہ علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل کی، میری امت کے عالم جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے متعلق بھی فرمایا، اور میں ہی سمجھتا ہوں ان کا حوالہ بھی ہے ایک تجلیات الہیہ میں، ہر مجدد ایک لحاظ سے امتی نبی ہوتا ہے. تو باقی اگر کوئی لوگ مانتی ہیں اس کو سچا جان کر، ہاں اس سے دلیل مانگیں، ثبوت اس کی سچائی دعوے کا مانگیں. اگر کوئی اس کے پاس سالڈ ثبوت ہے، وہ موجود ہے، وہ دیتا ہے، پیش کرتا ہے، تو پھر ماننا آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی نہیں، آزاد ہے، ہر انسان نے اپنا جواب دینا، جا کے ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہے. تو بس میرا تو یہی ہے بہن، سوال ہے، جواب ہے آپ کے سوال کا. باقی آپ آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، تو خوشیاں دے. شکریہ. میں نے سوال سن لیا ہے آپ کا. تو میں اس سلسلے میں، آپ نے کہا ہے کہ ایم کیو میں ہی یہ دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں، باقی مسلمانوں میں نہیں اس قسم کے دعویٰ کرنے والے اور بہت سارے مسلمانوں میں بھی ہیں. آپ نے سنا ہوگا 10-20 سال میں کئی لوگ آئے ہیں، وہ پکڑے گئے وہاں پہ، تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کئی میں نے سنے بھی ہیں. تو ایم کیو میں بھی دعوے دار ہیں. تو باقی ہر دعویٰ دار جو ہوتا ہے وہ کوئی سچا بھی نہیں ہوتا، کئی ایٹ اے ٹائم کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض جھوٹے بھی ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں، بعض کو سچا بھی ہوتا ہے ان میں. تو باقی یہ تو ڈفرینشیٹ کرنا، پہچاننا، نتھارنا لوگوں کا کام ہے، جن کے آگے یہ دعویٰ جاتا ہے، وہ خود فیصلہ کرتے ہیں، جان لیتے ہیں سچ کو. باقی آپ نے یہ کہا ہے کہ کمیونٹی کا جو خلیفہ ہے یا جو بھی ہے وہ کیا ایکشن، وہ دیکھیں نا، انہوں نے جو ایکشن لینا تھا لے لیا، میرے بھی خراج مخاطہ کر کے باہر بٹھایا ہوا ہے مجھے. تو اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے یورپ میں. اگر میں پاکستان میں ہوتا، ربا میں ہوتا، تو کبھی کا غائب ہوتا، میرا نشان بھی نہ ملتا. یہ ایسا بندوبست کرتے میرا ہی. لیکن اللہ نے مجھے فرما دیا نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، تو میں آ گیا ہوں ادھر. تو اب یہ اخراج مقاطع کر سکتے، انہوں نے کر دیا. یہ ظلم ہے ایک قسم کا. ایک سوسائٹی کا آدمی ہے، آپ ایک منظم جماعت ہے، آرگنائز جماعت ہے، اس میں ایک بندہ ہے، وہ ایک ریسپیکٹیبل آدمی ہے، وہاں پہ مثالی آدمی ہے، اچانک اوپر سے حکم آ جاتی ہیں یا اس کا اخراج مقاطع کر دیا جاتا ہے، تو کوئی بھی نہیں اسے بولتا. تو وہ بندہ کدھر جائے؟ آخر انسان سوشل اینیمل ہے، تو وہ انسانوں سے تو تعلق ہونا چاہیے نا. تو اب دیکھیں، میں 17-18 سال ہو گئے ہیں کیل میں رہ رہا ہوں، کوئی بندہ بشر، ہمارے اب بچے ہیں الحمدللہ، ہم لوگ اپنے کام کرتے ہیں. میرے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس لوگوں کے لیے. تو پہلے بھی ایک زیادہ تر دوست تھے میرے کیل میں، تو ان سے میں اٹھتا بیٹھتا تھا. تو باقی کوئی مسئلہ مجھے تو پیدا نہیں ہوا، اس اخراج مقاطع کا کچھ اثر نہیں ہوا مجھ پر، نہ میرے بچوں پر ہوا. ہم نے اپنی زندگی ہے ہماری. تو باقی یہ جو کمیونٹی کا سربراہ ہے، اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو احساس دے بھی دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ کیا مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے ساری، یہ کیا گند ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے احمدیت میں؟ کوئی احمدیت یہ نہیں ہے، یہ ساری بلائے قادیان ہے، یہ محمودیت ہے. تو میں عام احمدیوں کو کہوں گا جو قادیانی جماعت میں ہیں، پڑھے لکھے بھی بہت ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ دیکھیں میرا قصور کیا ہے. آپ اپنے اس نامزد خلیفہ، تمہارا تو بڑا ریئل خلیفہ ہے، میرے پاس تو نامزد خلیفہ ہے، کچھ سمجھاؤ، عقل کرو. یہ ظلم زیادتیاں نہ کرے. اس نے بھی مرنا ہے، آپ سب نے مرنا ہے، ہم نے بھی، میں نے بھی مرنا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا وہاں پہ؟ قیامت کے دن یہ عبدالغفار جمبا خدا کے آگے التجا کرے گا، اے خدا، میں نے ان کے آگے ساری وہ باتیں جو تو نے مجھے بتائی میں نے رکھ دی تھی. اے مرزا مسور، اے مرزا طاہر کھڑے ہیں تیرے سامنے، انہوں نے پوچھ، انہوں نے کی کیتا میرے. اے لوگ سارے احمدی کھڑے ہیں، اے تیرے بندے ہیں، انہاں لوگوں نے میرا
دعویٰ سن کے انہوں نے میرے نہ کیا کیتا اخراج مقاتل جیلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہویا مکہ جیسے مرزا صاحب علیہ السلام نہ ہوا, جیسے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوا, سارے کچھ میرے ساتھ انہوں نے کیا. تو باقی آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. تو باقی اپنا یہ جو سوال تھا اس کو میں یہ کہوں گا کہ اپنا میں یہ سمجھتا ہوں, یقین ہے کہ مرزا غلام احمد کی بعثت کے بعد 14ویں صدی ہجری کے ساتھ پر دراصل محمدیت احمدیت میں داخل ہو گئی ہے. یعنی احمد آسم کا دوسرا نام ہے بڑا, محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے. تو احمدیت سے مراد ہے کہ غلام احمدیت یعنی غلام کی کوئی جماعت نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نام کے ساتھ یہ احمدیت ہے, اسی کا ہی جلوہ ہے. لیکن پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی حیثیت سے جلالی رنگ میں آسم دنیا میں آئے اور اپنا کام کیا بعثت کے بعد. پھر اب 14ویں صدی ہجری کے سر پر مرزا غلام احمد کی بعثت کے بعد آسم کا ہی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ان کے اسلام جو ہے جمالی رنگ میں احمدیت کی شکل اختیار کر گیا ہے. تو میں وہ سوال کرنے والے سے کہوں گا قیامت تک کب یہ جو آئندہ آنے والے لوگ ہم معمور ہیں, اللہ مرزا غلام صاحب کی آسم کے بعد مرزا غلام صاحب کی غلامی میں معمور فرمائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن لوگوں نے مرزا غلام صاحب کی تکذیب کی اور ان کو کافر کہا کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پھر مجدد کھڑا کر دے, اللہ کھڑا کر دے. ہاں خود بہت سارے کھڑے ہو سکتے ہیں, کھڑے بھی ہوتے رہیں گے, لیکن میں اللہ کے معمور کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اب آسم کے بعد مرزا غلام صاحب کا ماننا پیروی ضروری ہے ان کے لیے, کہ اس کی پیروی میں پھر لوگ کھڑے ہوں گے. جیسے کہ خاک سر بھی مرزا غلام صاحب کی ایک پیروکار ہے, تو اللہ نے یہ قسمت نعمت میرے نصیب کر دی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جواب آپ کے لیے کافی ہے. میں سچ کا سفر کی جو انتظامیہ ہے, مینجمنٹ ہے جو اس وقت پروگرام چلا رہے ہیں, ان سے کہتا ہوں کہ اب 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے, تو سوال جو تھے کچھ لوگوں نے کیے, میں نے ان کے جواب دے دیے ہیں. تو اگر آپ سب مناسب سمجھتے ہیں تو پھر اس کو کلوز کر دیں پروگرام کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ٹیوزڈے آئے گا تو اس کے بعد دوبارہ دوپہر کو 2 بجے پھر میں آپ کے سچ کا سفر کے پروگرام میں حاضر ہو جاؤں گا. اور سوال ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں پھر بعد میں اس اگلے منگل کو دے دوں گا جواب. تو میرا یہ پروگرام لوگ سنیں گے, اس میں سے بھی اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا تو وہ بھی نوٹ کر لے, نوٹ کر کے پھر وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ٹیوزڈے ہوگا 2 بجے جرمنی کا ٹائم جو ہوگا اس وقت میں اس پروگرام میں حاضر ہو کر آپ سب لوگوں کے پھر جواب جو باقی ہوں گے وہ میں دوں گا. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ چوہان صاحب اور ظہور صاحب اور غفار شاہ صاحب اور میں سب سے, اور اجالا مغل صاحبہ بھی اگر پروگرام میں ہیں تو سب سے میں شکریہ بھی سب کا ادا کرتا ہوں. اور جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور اس طرح سامعین جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر ہمیشہ چلائے, اللہ کی رضا ہمیں بخشے, سب کو ہم اللہ کی رضا پانے والے ہوں. اور اس دنیا سے جب ہم جائیں اللہ کے پاس تو اللہ کی جانے سے پہلے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے کہ اللہ کی رضا کی چادر لپیٹ کر ہی ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں. یہ میری دعا ہے سب کے لیے, کیا میرے موافق ہیں, کیا میرے مخالف ہیں, سب کے لیے میری دعا ہے. تو پھر میں اجازت لیتا ہوں. چاند صاحب اور ظہور صاحب اور غفار شاہ صاحب جو پروگرام کو یہ مینج کرتی ہیں, اس میں اجالا مول سے آخری میری بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. آخر پہ میں دوبارہ پھر آ گیا ہوں. یہ کسی بہن کا سوال ہے, تو سر مرزا صاحب کی اولاد نامعقول کیوں ہے, کوئی انسان کیوں نہیں ان میں؟ اچھا بہن, میں اپنی بہن سے جواب کہوں گا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں سارے, میں بھی ان میں شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں. کون کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے. باقی نبیوں کی اولادیں بھی بعض باغی نخلف ہو جاتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہمیں پتہ ہے بیٹے کا, تو ایسے ہی مرزا غلام صاحب بھی آخری زمانے کے نوح ہیں علیہ السلام, تو ان کی اولاد بھی آپ سب کے سامنے ہے. میں کیا بتاؤں, آپ سب جانتے ہیں, آپ بھی فیس کر رہی ہوں گی اس کی مصیبتیں. تو ہماری ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. آخر ایک برزیدہ انسان تھا میرے عقیدے کے مطابق, ایمان کے مطابق سچا انسان تھا. اس کی اولاد کو کیا ہو گیا ہے, وہ دنیا دار بن گئی, اور اس نے ہی وہ اپنے والد کے یعنی جو باپ تھا مرزا غلام احمد کا, ان کے مشن کو تباہ کرنے کے لیے وہ اولاد ہی کھڑی ہو گئی. تو میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد کی جو اولاد ہے کو ہدایت دے, اور یہ لوگوں کو غلام بنانا, ظلم کرنا چھوڑ دیں. تو بہرحال کافی ہے, میرا یہ آخری سوال تھا, جواب کافی ہے. اوکے, پھر میری طرف سے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے
وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ حضور سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی طرح جاری رہے گا. تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.